अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन सामीन, आपका दोस्त सैयद हुसैन हुसैन आपकी हाजिर है। इस वक्त सब दोस्तों से गुजारिश है कि रास्ता छोड़ के खड़े हो जाए। नाराए कश्मीर, हम क्या चाहते, हम छीन के लेंगे। शेखो कश्मीरी तेरे जान निसार। वेलकम वेलकम सरदार नासिर इज वेलकम, वेलकम वेलकम सरदार नासिर इज वेलकम। तमाम साथी से गुजारिश की जाती है कि तशरीफ रखें। तमाम दोस्तों से गुजारिश की जाती है कि अपने अपने सीटों पे तशरीफ रखें। नाज़रीन सामीन, ये यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के मरकज़ी रहनुमा फरमा हैं। तो इस तरह अपना लाइव मनाज़िर यूकेपीएनपी के दोस्तों से गुजारिश है कि मेहमानों का खास ख्याल रखें और मेहमानों की लिए जगह खाली करें प्लीज। हम जनाब जम्मू से हुजूर साहब के प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सब साथियों से गुजारिश है वो कुर्सी पर बैठ जाए ताकि प्रोग्राम बाकायदगी से शुरू किया जा सके। नाज़रीन सामीन, ये इस वक्त स्टार्ट हो चुका है और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के जिला नासिर अजीज साहब जो स्विट्जरलैंड से आए हैं कनाडा में मौजूद हैं। आप सबको शुक्रगुजार हूं कि आप लोगों ने थोड़ा इंतजार किया। हमारे नासिर अजीज साहब एक गए हुए थे, थोड़े लेट हो गए, इसके लिए आपसे माजूर चाहता हूँ। प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज करते हैं। सबसे पहले मैं नाम नासिर अजीज साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे आज के प्रोग्राम की स्टार्ट करें। इसके बाद मैं तलावत के लिए हाफिज उवैस साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे तलावत से प्रोग्राम का बाकायदगी से आगाज करें। जनाब हाफिज उवैस साहब। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم जज़ाकल्लाह। मैं जनाब यूकेपीएनपी नाथ अमेरिका के सदर सरदार शी यूसुफ साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज पे तशरीफ आए और अपनी कुर्सी पे तशरीफ रखें। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, यूकेपीएनपी के मर्जी तर्जमान सरदार नासिर अजीज साहब जिनेवा से सदर साहब की दावत पे और पार्टी की दावत पे आगे तशरीफ लाए। हम जनाब नासिर साहब को यहाँ खुश आमदीद कहते हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ लाए। नासिर साहब यहाँ चंद दिन रहेंगे हमारे साथ, उसके बाद इन्हें वापस टोरंटो जो है वहाँ भी तो प्रोग्राम है। आज शाम को एडमिंटन में 8 बजे उनका एक प्रोग्राम है, इसलिए आज का प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे जल्दी खत्म करें ताकि मेहमान यहाँ से एडमिंटन जाए और वो प्रोग्राम में शुरू कर सके। आज के प्रोग्राम के पहले मैं जनाब सरदार यूकेपीएनपी कैनेडा के सदर अपने ख्याल का इजहार करें। जनाब सरदार रियाज साहब।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ونحمدہ ونصلی علی رسول الکریم. آج کے اس استقبالیہ تقریب کے مہمان خصوصی جناب ناصر عزیز کو ہم کالگری کینیڈا میں دل کی انتہائی گہرائیوں سے ویلکم کرتے ہیں. میرے مہمان حال میں بیٹھے ہوئے جناب سردار طارق خان صاحب، جناب عمر خان صاحب اور ان کے ساتھ باقی مہمان شیخ صاحب اور حال میں بیٹھے ہوئے تمام احباب کو ویلکم کرتا ہوں. آج کے اس پروگرام کے انعقاد کے لیے نارتھ امریکہ کے پریزیڈنٹ جناب سردار شیخ یوسف ایڈوکیٹ صاحب، جنرل سیکرٹری جناب طاہر عزیز صاحب اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں کے نے جس طرح سے اس پروگرام کا انعقاد کیا، میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں. آج کی تقریب سردار ناصر عزیز صاحب کے اعزاز میں استقبالیہ تقریب ہے اور ہمارا فوکس جو ہوگا وہ سردار ناصر عزیز کی سپیچ پہ ہوگا، چونکہ انہی کو ہم سب نے سننا ہے اور انہی کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہوتے ہیں. آپ اور ہم اکثر اکٹھے ہوتے ہیں اور اکثر سنتے ہیں اور اس خطے مادری وطن ریاست جموں اور کشمیر کے اوپر جو اس کے مروزی حالات ہیں اور جو ہم گزر رہے ہیں یا جن سے ہم روز پر روز آئے دن ان سے پیش رہا ہوتے ہیں، وہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ خیال تو کرتے ہیں، لیکن جو ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوتی ہیں اور جس کو پوری دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے جناب سردار ناصر عزیز صاحب یونائٹڈ نیشن کے اندر جس طرح وہ یہ پوری دنیا کو کمیونیکیٹ اور اجاگر کرتے ہیں، وہ خود اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے. اور ہمیں فخر ہے کہ ہمارے پاس، ہماری جماعت کے پاس، ہماری اس دھرتی کے فرزند سردار ناصر عزیز جیسے سپوکس پرسن، پارٹی سپوکس پرسن موجود ہیں. ہم ان کی خدمات کو پارٹی کے لیے، خون کے لیے، دھرتی کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، لیکن یہ ہمارا اثاثہ ہے. اگر انہی کی طرح ہم سب اپنی سوچ بنا لیں، اپنی دھرتی کے لیے آواز بلند کریں، چاہے ہم کہیں بھی بیٹھے ہوں، کینیڈا میں ہو، امریکہ میں ہو، یورپ میں ہو، مڈل ایسٹ میں ہو، آزاد کشمیر برائے نام جس کا آزاد ہے اس پہ ہو، یا جموں اور کشمیر انڈین آکوپائیڈ میں ہو، جہاں جہاں بھی کشمیری آباد ہے، اگر وہ اپنی آواز کو بلند کرے تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے جس دن آپ کی آواز کو سنا جائے گا اور آپ کی آواز کے اوپر یہ دنیا نے، جنہوں نے آج سے 74 سال پہلے قرارداد کشمیر جو پاس کی تھی اس کے اوپر عمل درآمد کرنے کے لیے ڈائسپورا کشمیر جو ہے وہ اس کا مین رول ہے. لیکن ڈائسپورا کشمیر بعض اوقات یا تو وہ مسائلیت کا شکار ہے یا اس کی آواز بے شک اس میں شبہ نہیں ہے کہ وہ اس کی آواز بلند ہوتی ہے، لیکن بہت سائلنس سی آواز ہے. ہم چاہتے ہیں یونائٹڈ کشمیر نیشنز پارٹی کا یہ پیغام ہے کہ ڈائسپورا کشمیر یو کے پی این پی کے ساتھ جڑ جائے. یو کے پی این پی ایک واحد جماعت ہے جو پرامن جدوجہد پہ یقین رکھتی ہے. ہم سب اس سے بخوبی واقف ہے کہ ہمارے خطے میں موجودہ جو صورتحال ہے، چاہے وہ انسانی پامالی کے حقوق پامالی ہے، چاہے وہ مسنگ پرسن ہے، چاہے وہ انفراسٹرکچر ہے، چاہے وہ معاشی حالات ہیں، اس بڑی گہری نظر ہونی چاہیے ہم سب کی. لیکن ہماری آواز ہے، ہماری سے مراد یونائٹڈ کشمیر نیشنل پیپلز پارٹی کی
ये आवाज 40-45 साल से 1984 से सरदार शौकत अली कश्मीरी की सरबराही में बुलंद होती गई है और बुलंद होते होते पूरी दुनिया में आज उनकी पार्टी की आवाज बुलंद हो रही है। हमें फख्र है और कौम को ये कश्मीरी कौम को ये फख्र होना चाहिए कि सरदार शौकत अली कश्मीरी जैसा लीडर उनको मिला है। लेकिन बदबख्ती की वजह से उनको जिला वतन कर दिया गया है। इसी के साथ मैं अपना बाकी टाइम जो है अपने मेहमान को दूंगा और वो मजीद तफसीली गुफ्तगू अपने खिताब में करेंगे। बहुत शुक्रिया रियाज साहब। मैं एक बार फिर आप सबसे माजूद चाहूँगा क्योंकि मेहमान ने रास्ता में एडमिट जाना है 4 बजे यहाँ से 8 बजे इनका वहाँ पे प्रोग्राम है, इसलिए शायद मैं सब लोगों को टाइम ना दे सकूँ क्योंकि सारे लोग यहाँ पे मेहमान को सुनने के लिए आए। मैं नासिर साहब का एक बार फिर अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से, सदर साहब की तरफ से और सारी कश्मीर कम्युनिटी की तरफ से आपका शुक्रगुजार हूं कि आप कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ लाए। यहाँ हमारे लेबर पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट जहाज रसा वेलकम टू हियर, वेलकम। हमारा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जनाब जहाज साहब को प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अच्छी साहब उनको बैठाएं गेम पे। इनके साथ साथ जनाब चौधरी शीर साहब, अमार साहब, अकबर खान साहब और हमने बहुत सारे हमारे मेहमान बैठे, जमील शरीफ साहब बैठे हुए हैं, हम सबके शुक्रगुजार हैं। राजा हसन साहब बैठे हुए हैं, हम सबके शुक्रगुजार हैं कि आप लोग अपना कीमती टाइम निकाल के यहाँ पे तशरीफ लाए। इसके बाद यूकेपीपी कनाडा के सदर जनाब इरफान साहब, बैरिस्टर इरफान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब इरफान साहब इना मौसम शीर साहब जिसे हाल ही में कहा कि दीदी असकी उसको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। चलो बहुत शुक्रिया इरफान साहब ने अपने टाइम नासिर अली साहब को दे दिया, बहुत शुक्रिया इरफान साहब। इसके बाद पख्तून काउंसिल के चेयरमैन जनाब अमार खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज में मुख्तसर अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब अमार खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी मेहरबानी ताहिर साहब, जनाब मेहमान सरदार नासर अजीज खान साहब को कैलगरी आमद पे कनाडा आमद पे खुशामदीद कहते हैं। सरदार साहब कैलगरी पूरी कनाडा में एक ऐसा शहर है कि इधर हर एक सियासी पार्टी है और ये एक जिंदा शहर है। हर महीने इधर हर हफ्ते इधर कुछ न कुछ सियासी गैदरिंग्स होती है और खासकर ह्यूमन राइट के हवाले से बातचीत होती है। ये चूंकि एक सियासी गैदरिंग है और सियासी स्टेज है तो मैं थोड़ा सा बात खित्ते के हवाले से करूंगा। आज अफगानिस्तान में जो हालात है तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से ये हमारी फर्ज बनती है कि उस पर बात करें। ये 21st सेंचुरी और उधर लड़कियों की तालीम की पाबंदी लगाई गई है। तो ये हमारी जो बुजुर्ग थे वली खान और बादशाह खान बाबा, वो उस वक्त ये कहा करते थे कि अफगानिस्तान के अंदर खून मत बहाओ, अफगानिस्तान को तबाह ना करो, ये पूरी खित्ते की तबाही की सबब बनेगी। और आज वही बात हो रही है। आज पाकिस्तान के अंदर भी लोग वो कह रहे हैं कि अगर उस वक्त हम रशिया के खिलाफ और उनके साथ लड़ाई और उनको तबाह नहीं करते तो आज ये हालात नहीं होता। और किसी ऐसे बंदे से पूछो जिसको समझ भी नहीं हो तो वो भी उस वक्त कहता कि रशिया आपके नजदीक है, आप अमेरिका के साथ क्या कर रहे हो। तो आप इशारे कह रहे हैं, लेकिन उस वक्त उन्होंने बात नहीं समझी। तो अफगानिस्तान के हवाले से बहुत सीरियस इशू है ये खित्ते के अंदर, और ये हमें याद रखना चाहिए। अगर अफगानिस्तान की दरियाओं में पूरे खित्ते में फिर खून बहेगा। मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, ज्यादा अपना टाइम जो है वो मेहमान को दें। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया अमार खान साहब। असल हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप जहाज साहब को इसी स्टेज पे अपने ख्याल का इज़हार करें। Good afternoon. First of all, welcome for everybody, and welcome to Calgary.
We had an opportunity yesterday to meet for a few minutes with Siddhar Khan and talk about the important issues facing Kashmir and the important work that the UK PNP is doing. So on behalf of Prime Minister Justin Trudeau and the Government of Canada, I bring greetings and welcome to all of you here today and as your Liberal MP. I know many of you in the constituency have had an opportunity to meet and speak with over the last number of years, and the important issues that we face in Kashmir and how we need to work together to help support you here, but also support your families back home and all the challenges that they face to make sure that they have a safe place to have those same opportunities that we have here in Canada. And so I look forward to working with the leadership and to see what we can do to continue to help advance important issues, particularly on human rights and violations we see, and how we can support your family members abroad, but also the family here and the community members here with the work you're doing. And so thank you so much for giving me an opportunity to share a few words with you. I will continue to have a strong working relationship with our community members here in Calgary. I look forward to going to Switzerland sometime in the near future to spend some time with our brother to have a further dialogue and conversation and make sure that we continue to work together and prevent many of the challenges we have, but bring prosperity and opportunity to everybody at home in Kashmir, but also here to give them the opportunities here in Canada. Thank you so much. Thank you so much. Wonderful. बहुत शुक्रिया जनाब जाट साहब आपकी तशरीफ का। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से मीडिया के लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ। यहाँ सदा रियाज साहब बैठे हुए, सईद सदुम हसन शाह साहब, सैयद टीवी के ब्यूरो चीफ और नंबर 6-7 के साथ भी काम शुरू कर दिया उन्होंने। इसके बाद मैं जनाब सैयद सदुम हसन शाह से गुजारिश करूँगा कि वो सैयद शाह साहब और आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Really very respected Mr. George Chahal and हमारे चौधरी साहब भी मेंबर पार्लियामेंट यहाँ तशरीफ फरमा हैं। उसके साथ साथ यूके पीएनपी के आप कह लें इस काफिले के असल रुए रवा और इस पूरी आप कह लें कम्युनिटी को गेट टुगेदर करने में और जितने भी हमारा डायस्पोरा वहाँ से आता है उनके लिए एकोमोडेशन यहाँ पे पैदा करने वाले जनाब एडवोकेट रशीद एडवोकेट साहब को मैं वेलकम करूँगा और उनका बहुत शुक्रिया कि उन्होंने ये प्रोग्राम हमारे मेहमान के लिए रखा। मेहमान की तरफ मैं जाऊँगा जनाब नासिर अजीज साहब, इंतहाई काबिल एहतराम, अस्सलाम वालेकुम आपके लिए। और आपको चूँकि मैं बहुत अरसे से फॉलो अप तो कर रहा हूँ, हमारी शायद मुलाकात पहली बार यहाँ हुई। इंसानी हुकूक के हवाले से सरदार शौकत अली कश्मीरी साहब और नासिर अजीज साहब और उनकी पूरी टीम जो स्विट्जरलैंड में बैठी है, जिस तरीके से ये वहाँ काम कर रहे हैं और जलावतनी भी काट रहे हैं आप लोगों के लिए। लेकिन सद अफसोस जो मैं हमेशा एक बात जो है अपने डायस्पोरा कश्मीरी डायस्पोरा से कहता रहता हूँ और थोड़ी सी खुश बात है, लेकिन पहले माजरत चाहूँगा, वो कहनी बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह के रशीद एडवोकेट साहब, ताहिर अजीज साहब यहाँ कैलगरी में और रियाज खान साहब, आप सब लोगों को यहाँ अकोमोडेट करने में अपने पूरे तन मन धन से जो है वो फोकस करके यहाँ आपको अकोमोडेट करते हैं। लेकिन कुछ अरसे के बाद हमारे लोगों के रवैये बदल जाते हैं, इस पर बहुत बात करना बहुत जरूरी था। मैं समझता हूँ कि अल एहसान व मिनल एहसान, अल्लाह पाक भी यहाँ कारी साहब बैठे हुए हैं, अल्लाह पाक ने भी ये कहा है कि एहसान का बदला, नेकी का बदला नेकी से है। लेकिन हमारे यहाँ इस
جو ہے نا اخلاقیات کو سمجھنے کے لیے ابھی بھی ہمیں جو ہے نا وقت درکار ہے شاید. تو کشمیر کی آزادی کے لیے ہم کیا بات کریں گے, وہاں اس طرف ہندوتوا نے ہمارے جو ہے وہ سارا جو سلسلہ تھا وہ ختم کر دیا اس جو ہے نا دھرتی کا, لیکن اس طرف جو ہمارا دوست بنا بیٹھا تھا, جو ہمیں بہت پیار سے دوستی کی تھپکیاں دیتا رہا, لیکن اس کی ناک کے نیچے سب کچھ ہوا, کوئی تبدیلی, کوئی معاملات, کوئی ڈسکشنز نہیں ہوئی, اور اینڈ آف دا ڈے اب ہم جو ہے نا ادھر تم ادھر ہم کا نعرہ جو ہے نا لگنے جا رہا ہے. اور ساتھ افسوس کہ یہاں پہ پنڈال میں بہت سارے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, شاید وہ میری بات سے ان کو چبھن ہوگی کہ ہمارے سو کالڈ آزاد کشمیر کے جو وزیر اعظم صاحب ہیں تنویر الیاس صاحب, ان کے حوالے سے چھوٹی سی بات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ پچھلے دنوں میرپور میں جو ایک حادثہ ہوا آپ سب لوگوں کو پتا ہے, میڈیا کے حوالے سے بھی پتا ہوگا, اور باسط میڈیا کا ایک طالب علم, میں نے اس پہ خاصا جو ہے نا پروگرامز بھی کیے, آپ لوگوں نے شاید دیکھے بھی ہوں گے. تو یہ انتہائی افسوس کا مقام یہ ہے کہ جب آپ کو کہیں بلایا بھی نہیں جاتا, آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور بیٹھ کر جب آپ سوال کرتے ہیں تو آپ کے وہ شہباز شریف صاحب کے باڈی گارڈ آپ کو آلموسٹ گھسیٹ کر وہاں سے باہر نکالنے کی بات کر رہے ہیں, اور آپ اس کے لیے کوئی ایف آئی آر یا اپنے مقامی ڈی سی کو اس حد تک آپ جو ہے نا مجبور ہیں, محکوم ہیں, مظلوم ہیں, کہ آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی یہ ٹیریٹری کے اندر داخل ہے ناصر صاحب, اور اس ٹیریٹری کے اصول یہ ہونے چاہیے, قواعد و ضوابط یہ ہونے چاہیے کہ جناب آپ اس بندے کو جو ہے نا اس باڈی گارڈ کو اریسٹ کریں جو میرے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے. لیکن کون سی وزارت عظمیٰ, کون سی جو ہے نا یہ براجمانی, اس پہ جو ہے نا وہ میں ایک آخر پہ ایک جو ہے نا جو ہمارے لوگوں کو جب ان کی نتنیاں پھول جاتی ہیں, جب ان کو وزارتیں یا صدارتیں ملتی ہیں, تو وہ ایک واقعہ آپ کے سامنے شیئر کر کے میں اجازت چاہوں گا, چونکہ زیادہ ہم مہمان کو سننا چاہتے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ کہیں کسی بادشاہ کے ہاں ایک چوہے نے جو ہے نا اس کا سب سے قیمتی ہیرا چوری کر لیا. تو بادشاہ نے کہا جی کہ جو بھی بندہ اس ہیرے کو تلاش کر لائے گا تو اس کے لیے بہت سارے انعام و اکرامات ہیں میرے پاس. So who gonna find that diamond for me? So eventually ایک بندہ جو وہاں تھا اس نے کہا جی, وہ اس کا وزیر تھا بادشاہ کا, تو اس نے کہا جی میں اس کو تلاش کرنا جو ہے نا تلاش کر لوں گا. لیکن مین وائل وہی چوہا بہت سارے جو ہے نا 50-60 کے مجمع چوہوں میں جو ہے نا وہ چلا گیا اور وہ گھل مل گیا ان کے اندر. تو جب وہ بندہ تلاشی کے لیے گیا تو جو وزیر نے جب تلاشی شروع کی تو اس نے جو ہے نا ایک دم سے ایک چوہے کو دیکھا جو آئسولیٹڈ تھا, کارنر پہ تھا, اور تھوڑا سا بڑا پھولا پھالا سا بیٹھا تھا. تو اسے دیکھ کے اس نے ایک دم اسے پہچان کے اٹھا لیا. اس نے کہا جی کہ یہی چوہا ہے, اور اس کا پیٹ چاک کر کے اس نے ہیرا نکال کے بادشاہ کو دیا. تو مارل آف دا اسٹوری اب آئے گی آپ کے سامنے کہ بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی تم نے کیسے جو ہے نا 50-60 چوہوں میں سے اس چوہے کو جو ہے نا دیکھ لیا, سمجھ لیا کہ اسی نے جو ہے نا یہ ڈائمنڈ لیا ہوا ہے. تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں انسانوں کے ساتھ رہتا ہوں, جب انسانوں کو تھوڑی سی ترقی ملتی ہے, ہمارے کشمیر کے ان لوگوں کو تھوڑا سا دلاسا ملتا ہے, سو کال جو ہے نا وزیر اعظم یا صدر جب ان کو بنایا جاتا ہے تو ان کی نتنیاں پھول جاتی ہیں, وہ اس طرح جو ہے نا وہ اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں, ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر عام بندے سے بات کرنا بھی وہ شاید قاصر ہوتے ہیں. اور جب ان کی وہ اللہ کے ہاں ذلت لکھی ہوتی ہے تو وہ ذلت سامنے آتی ہے, تو پھر ہم جو ہے نا ہم لوگ جو ہے نا یہ جو کشمیری ہمارے وہاں کے دوست بھائی ہیں وہ احتجاج کے لیے اٹھ جاتے ہیں. تو اس نے کہا جی کہ مجھے پتا تھا کہ یہ چوہا بھی انسانی جو ہے وہ کردار سے بڑا جو ہے وہ ایڈوائر ہے, تو اس نے بھی جب جوئی ڈائمنڈ جو ہے وہ نگل لیا تو اس نے بھی پھول کے جو ہے ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا باقی 50 چوہوں سے. تو یہ بڑی آسانی سے میں نے اس کو تلاش کر لیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب لوگوں کو بھی جو ہے اپنے نظریات, اپنے عقائد, اپنے جو ہے نا حالات پر غور و خوض کرنا ہوگا, اور اس پر غور و خوض کر کے کشمیریوں کو جو ہے نا آگے بڑھنا ہوگا. اور اب ہمارا کشمیر جو ہے نا کس حد تک محدود ہونے جا رہا ہے, یہ آنے والی جو ہے نا یہ پاکستان کی رجیب اور بہت سارے جو ہے نا سرپرائز آپ کو بہت جلدی ملیں گے. میں اسی پر اجازت چاہوں گا. اپنے معزز مہمان کا ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ وہاں پہ انسانی حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں, کشمیریوں کی جنگ لڑ رہے ہیں, جس کی بنیادوں پر ہم لوگ یہاں پر آ کر آزادی سے بہت سارے ہمارے پرابلم بھی سالو ہوتے ہیں. Definitely, Mr. Chal, like we have lots of problems down there in Kashmir. Political problems are there, difference of opinions and sects of opinions. یہ ساری چیزیں وہاں پہ میٹر کر رہی ہیں, جس کی وجہ سے ہم مسائل کا شکار ہیں. Thank you so much. سید صدر حسین شاہ صاحب جن کی خیالات آپ نے سنے. شاہ صاحب آپ اس ملک کے بارے میں بات کرتے ہیں جہاں پر سابقہ وزیر اعظم پہ قاتلانہ حملہ تو ایف آئی آر نہیں کروا سکتا, ایک سابقہ وزیر اعظم منہ چھوڑ جاتا ہے,
वहाँ पे उनकी हुकूमत नहीं है, किसी और की हुकूमत है। हमें अगर पूछना चाहिए तो उनसे पूछना चाहिए। इसके बाद मैं एमपी के मर्जी सदर जनाब अकबर खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर अपने ख्याल आजाद करें। जनाब अकबर खान साहब, ये आवाज पीछे आ रही है? जी जी। सुना है बहुत सस्ता है खून वहां का, सरदार रशीद साहब, सुना है बहुत सस्ता है खून वहां का, वो एक बस्ती है लोग कश्मीर कहते हैं। कश्मीरी दुनिया का एक बहादुर कौम है। उनकी अपनी पत्नी उनकी अपनी अलग जबान, कल्चर, सकाफत और अपनी जमीन है। हम खुद मुख्तार कश्मीर की हिमायती है। दोनों कश्मीरियों को मिलकर एक आजाद और खुद मुख्तार मुल्क होना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से कश्मीरियों को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया। मकबूजा कश्मीर, पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर और शमाली इलाका जो तारीखी तौर पर कश्मीर के हिस्से है, लेकिन दुनिया के जाबिर ने उन्हें एक दूसरे से अलग थलग रखा है। हमारी दुआ है कि अल्लाह कश्मीरियों को अपना अलग शनाख्त नसीब करे। आमीन। हम उनके जदोजहद में उनके साथ है। कश्मीरियों ने जितना जुल्म बर्दाश्त किया, दुनिया के बहुत कम कौमों ने यह बर्दाश्त किया होंगे। मैं लास्ट में ज्यादा टाइम नहीं लेता, लेकिन एक शेर और बोलता हूं फिर मैं। कोई बंदूक, कोई तलवार तो कोई जबान से लड़ाता है, कोई बंदूक, कोई तलवार तो कोई जबान से लड़ाता है। कश्मीर का बच्चा बच्चा खाली खार तूफान से लड़ता है। बहुत शुक्रिया अकबर खान साहब। इसके बाद मैं जनाब सरदार तारिक खान साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब सरदार तारिक खान साहब मुख्तसर। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी देखा है मैंने, साइमा जमाल साहब तशरीफ लाई हैं, हम उनको भी खुशामदीद कहते हैं ऑन बिहाफ ऑफ द पार्टी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मेहमान खुसूसी सरदार नासिर अजीज खान साहब, जनाब सरदार रशीद अडवोकेट साहब, तार अजीज साहब और यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के जितने भी अहबाब बैठे हैं, उमर खान, अकबर खान साहब बैठे हैं और जितने भी मेहमान तशरीफ लाए हैं, सबको खुश आमदीद कहते हैं। आज मैं लंबी तकरीर नहीं करूंगा। हमारे 2000 चहाल यहाँ पे बैठे हैं। I never seen George ever anywhere in any event, so I would say, especially in this kind of event, and all credit goes to Brother Rashid. Thank you, George, because me and George is on the other side of the fence, but we are always very, very good friends to each other for many, many years. Thank you so much for your hard work and thank you so much what you are doing. Thank you, Saima. You are doing extremely wonderful job for the betterment of this community. Thank you so much. आज मैं कोई भी लंबी बात नहीं करूंगा, सबका शुक्रिया अदा करूंगा। नासिर साहब, आपसे नजरियाती इख्तलाफ किया जा सकता है, लेकिन आपने जिस तरह बच्चों की कुर्बानी दी, जिस तरह स्विट्जरलैंड में बैठ के कश्मीर के लिए, कश्मीरी अवाम के हुकूक के लिए जो बात करते हैं और अपना कैरियर आपने सिर्फ और सिर्फ उसके लिए वक्फ कर दिया है। खराज तहसीन पेश करते हैं स्टेज से आपको, और अल्लाह ताला अगर नेक नियत से सारे लोग काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारे लोग भी आज़ादी का सुख का सांस लेंगे। मैं आप सबसे इजाजत चाहूंगा, क्योंकि ज्यादा वक्त मेरे ख्याल में मेहमान खुसूसी को मिलना चाहिए। जज़ाकुमुल्लाह खैर।
बहुत बहुत शुक्रिया तारिक साहब। इसके बाद शायद एक दो कर कि मैं बहुत सारे साथियों से माजूर चाहूँगा कि आदमी को स्टेज पे नहीं बुला सकता इसलिए टाइम की बहुत कमी है। नासिर साहब ने दिया एडमिंटन जो है वहाँ पे प्रोग्राम है। उसके बाद आई वुड लाइक टू कॉल ऑन स्टेज Iron Lady of Calgary, Miss Saima Jamal, please come on the stage and have a few words, please. Iron Lady. Yeah. Thank you so much. Assalamu alaikum. Good afternoon, everyone. You know, I always take pride in my friendship with the Kashmiri community. You know why? I'll tell you why before you start clapping. Because when we stand up for Syria, for Palestine, for Rohingya, for Iraq, against terrorism, the Kashmiri community is always Very there. good. Wonderful. Always there standing up for the right cause for humanity. They're always there standing up for the right cause for human rights. They're always there whenever there is, a need locally for people that are actually hurting, suffering from poverty, or fleeing any sort of abuse, or they need support right here in Calgary, any city in Canada, the Kashmiri people are always there. So that is why I ask Calgarians all the time that give voice to the cause of the Kashmiri people. Understand what they're going through. Learn about their history. Understand their struggle. And then lend voice to the Kashmiri people. Because they are one of the most stand-up citizens that there is in Calgary, in Canada. And we should always be standing up with them for their cause too. Because we want the Kashmiri people to live in peace in here and in Kashmir. We want them to get justice in Kashmir. We want to make sure that not just in the Indian part of Kashmir, but also in the Pakistan part of Kashmir, that they have their own voice, that they have their own independence, that they have their own rights. So this is very important, and that is why I'm always here speaking up for the Kashmiri people. And I'll also have to give you guys one congratulations. Not because, I'm very happy that, you're a very important part of your party member is here today. I want to welcome you in Calgary. I'm very happy to see you, and I'm very happy that the Kashmiri community could come together and, host and welcome you. But also because you brought today women in the event. I'm very happy for that. Sometimes I've come to the Kashmiri community and I'm the only person, the only women in the event. So I'm so happy that there's a whole table full of them today. So thank you, my sisters, for coming. Take part in it. And my brothers, please, us sisters, we don't always have this kind of a voice to come and take part. So we need to be invited. We need to be not just sitting there, but actually take part in a meaningful way, in a safe way, so that our voices can also be led. Because women have a great way to do peace building. They have great ways to actually think outside, with a softer heart, but with very smart ideas too. So I will always ask you guys to involve us as well. Thank you again. My love and gratefulness to all of you guys. Thank you, Saima Jamal. तारिक साहब शायद एक आदमी को बात करना चाहते हैं इसकी। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, 30 सेकंड लूँगा। मेरे बड़े भाई चौधरी रशीद साहब यहाँ पे बैठे हैं। मेरी शुरुआत हमेशा चौधरी रशीद साहब से होती है। He is a father figure to our community. और आज से 40-45 साल पहले इस कम्युनिटी के लिए जो चौधरी रशीद साहब ने किया है, मैं हमेशा इस बात को एक्नॉलेज करता हूँ स्टेज से कि आज मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ उसके पीछे इनका बहुत हाथ है। अल्लाह ताला उनको मर्दराज करे। तारिक साहब की बात से एग्री करते हुए हमने शीर साहब से कहा था कि अगर बात करनी है तो स्टेज पर हैं। तो शीर साहब ने कहा कि मेरी सेहत ठीक नहीं है तो बात नहीं कर सकता हूँ। बड़ा उन्होंने माजूर कर ली। मैं एक बार फिर शीर साहब को शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ आए, हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाते हैं। मेहमान उससे पहले आखिरी कर मैं जाहिद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर मुख्तसरन अपने ख्यालात का इज़हार करें। मैं सरदार जाहिद खान साहब, मैं एक बार फिर बाकी साथियों से माजूर चाहूँगा कि मैं सबको टाइम नहीं दे सकता कि टाइम की बहुत कमी है। मैं जाहिद साहब से गुजारिश करूंगा कि मुख्तसर अपने ख्यालात का इज़हार करें। चौधरी रशीद साहब यहाँ पे तशरीफ फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले BNB के मुंतज़मीन
दिवस और सेक्रेटरी जनरल ताहिर अजीज साहब, चेयरमैन सदर सरदार रशीद एडवोकेट साहब और उनके साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं इस मौके पे सरदार नासिर अजीज साहब को खुशामदीद कहता हूँ और उनको देख के यहाँ खुशी भी होती है क्योंकि मेरे भी उनके साथ एक लंबी एसोसिएशन है और 30 साल बाद हमारी भी मुलाकात हुई है। मैं उनकी कुर्बानियों और जो सेक्रीफाइसेस वो कर रहे हैं गुज़श्ता साल या उससे पिछले साल मेरा ख्याल है उनके वाल से मोहतरम का भी इंतकाल हुआ और इसी वजह से वो अपने प्यारों के जनाजे में भी शरीक नहीं हो सकते। और ये कहानी हमारी अक्सरियत की यहाँ सब पे है कि हम लोग जब भी कभी खुशी और गमी का मौका आता है तो हम अपने प्यारों से दूर होते हैं, उनकी खुशियों में ना शरीक हो सकते हैं ना उनकी गमियों का वो के साथ खड़े हो सकते हैं। मैं यहाँ पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सरदार जहार साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ तशरीफ लाए। साइमा जमार साहब का भी साहिबा का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कल जुम्मे में शरीक था तो जुम्मे के खुतबे में मौलाना साहब ने एक बात कही कि टाइम इज एसेंस, और फिर उन्होंने एक और बात कही कि हमें दूसरी कम्युनिटी के साथ जो है रीच आउट करना चाहिए। तो उसके साथ एक कहानी जो मुंसलिक थी जो मैं समझता हूँ कि शेयर करनी चाहिए यहाँ। उन्होंने कहा कि कुबैत में जो मुसलमानों को मस्जिद की जरूरत थी तो वहाँ पे एक खातून जो क्रिश्चियनिटी से ताल्लुक रखती है उसके पास एक प्रॉपर्टी मौजूद थी। प्रॉपर्टी वो सेल करना चाहती थी क्योंकि वो बीमार भी है। ये गुज़श्ता दिन की मैं बात कह रहा हूँ। तो जब उसने बिड किया तो $1.5 मिलियन की प्रॉपर्टी उसने सेल करने की कोशिश की। तो चूंकि हमारी मुस्लिम कम्युनिटी की वो जरूरत थी तो उन्होंने उससे राब्ता किया तो उसने एग्री कर दिया। लेकिन जब वहाँ की जो गिरदनवा जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के जो सारे लोग थे जो मुसलमानों को वहाँ पसंद नहीं करते थे और मस्जिद का होना वहाँ पसंद नहीं करते थे, तो उन्होंने उस खातून को $2 मिलियन की इंस्टेड ऑफ 1.5 मिलियन $2 मिलियन की उन्होंने बिड लगाई। उन्होंने कहा कि ये बिड जो है वह हम 500,000 एक्स्ट्रा देते हैं आपको, आप ये जो जमीन है ये हमें दे दे। लेकिन उस खातून को देखें कि वो मुसलमान नहीं है और उसने कहा कि मुझे $2 मिलियन की जरूरत नहीं है, मैं मुसलमानों को ही ये जगह दूंगी और मैं दूंगी भी 1.5 मिलियन। तो ये मैं इसलिए ये शेयर करता हूँ कि हम यहाँ जब भी इकट्ठे होते हैं तो हमारी अक्सरियत एक ही खित्ते, मैं अक्सर ये कहता रहता हूँ कि 4% इलाके से की हम अक्सरियत नुमाइंदगी करते हैं जो जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, जो 4,400 मुरब्बा मील के एरिए पे मुहित है। और हम दावे ये करते हैं कि हमें आजादी चाहिए, इस पार भी लेंगे आजादी और उस पार भी लेंगे आजादी। लेकिन हमारा बदबख्ती यही है और रियलिटी यही है कि ना हम उस पार के किसी आदमी से राब्ता कर सकते हैं ना इस पार के किसी आदमी से राब्ता कर सकते हैं। हम अपनी मर्जी दूसरों पे मुसल्लत करने की कोशिश करते हैं और एक ख्वाब की सूरत में रह रहे हैं। हम ये कहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जो सिविल सोसाइटी है और दूसरे ममालिक के जो लोग हैं ये यहाँ आबाद हैं जो उनके साथ राब्ता करके उनको ये बावर कर दिया जाए कि जो साउथ एशिया और स्पेशली सब कंटिनेंट का जो मसला है वो जम्मू कश्मीर की वजह से है, जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान जिसकी 80% जो बजट है वो न्यूक्लियर पे जाता है, जबकि हमारे लोगों की हालत ये है कि उनकी बेसिक नेसेसिटीज से वो महरूम है। टॉयलेट जो है वो मौजूद नहीं है। 5 करोड़ से ज्यादा जो बच्चे हैं हमारे वो मदरसे से महरूम है, वो मदरसा नहीं जाते हैं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो लोगों को रियलिटी पे को भी देखना चाहिए और उसके बाद अपने मुतालबात जो है वो सामने रखने चाहिए। मैं नासिर से अजीज साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी कैपेसिटी में रहते हुए स्विट्जरलैंड में अपने जो मामलात हैं जो बेसिक नेसेसिटीज के हवाले से ह्यूमन राइट्स कमीशन के सामने अपने मामलात लाते हैं। मैं चार साहब से भी गुजारिश करूंगा कि पार्लियामेंट में ये बात उठाएं कि हमारी जो
जो बर्रे सगीर का जो मसला है और पूरी दुनिया का जो मसला है, न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, मैं समझता हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर का मसला हल हो जाए तो हमारा कम अज कम सब कंटिनेंट का जो मसला वो हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया भाई साहब। मैं एक बार फिर सबसे माफी चाहूँगा। इसके बाद योगी बिन वजीर रहनमा जनाब आसमा परवीन साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर और 2 मिनट में अपनी खिदमत अदा करें। जनाब आसमा परवीन साहब। बहुत शुक्रिया ताहिर साहब। मैं यहाँ पे पंडाल में बैठे हुए सब मेहमानों को मुख्तसर ये कहूँगी कि उन सबका बहुत शुक्रिया कि आज हमारे स्पोक पर्सन पार्टी के जनाब नासिर अजीज साहब जो स्विट्जरलैंड से तशरीफ लाए हैं, तो मैं उनसे इंस्पायर होकर अगर आज मैं खड़ी हूँ, मैं बताऊँ कि जब मेरा पहला इंटरेक्शन नासिर अजीज साहब से जिनेवा के अंदर हुआ और जिस लगन और जिस चाहत और जिस जैसे ये काम कर रहे हैं वहाँ पे कश्मीर के लिए, हम सब के लिए, हमारे विजन के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी आइडेंटिटी के लिए, तो इनके इस मैंने तो लगन को मैं काविशों को हम की वजह से आज कश्मीर का नाम पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो एक नाम उजागर है कि नहीं, सिर्फ कश्मीर जो है वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं है, पाकिस्तान के अंदर भी एक कश्मीर जो है वो ऑक्युपाइड है। और जहाँ पे हमारी कॉमरेड साइमा जमाल थी जो कह रही थी कि बहुत शुक्रिया खवातीन आई है, तो मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी जो है वो एक नजरियाती पार्टी है जहाँ पे खवातीन की बराबरी की नुमाइंदगी है। और मतलब इस पार्टी को लीड करने वाली पाकिस्तान कश्मीर के अंदर जो थी वो चेयरपर्सन थी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, वो भी एक फीमेल थी, जो कि हम पाकिस्तान से लेके कश्मीर के कोने कोने के अंदर हमने किसी जिला डिस्ट्रिक्ट हर जगह पे तहसील लेवल पे भी जाके प्रोग्राम किया और हमारी जितनी मेहनत थी कि हमने लोगों को बता सके, अवेयरनेस दे सके कि ये कश्मीर जो है सिर्फ हमारे पे इंडियन ही काबिज नहीं है, हमारे पे भी पाकिस्तान भी काबिज है। जो इनकी मिसाल अभी आपके सामने जो अभी स्टूडेंट यूनियन के साथ वहां पे हमारे स्टूडेंट को गिरफ्तार किया गया सिर्फ नजरियात की वजह से कि वो अपने राइट्स के लिए वो अपनी कॉलेजों के अंदर अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं बोल सकते। तो मेरे ख्याल से ये हम सब के लिए एक लम्हा एक फिक्रिया है जिसको हमें सोचना चाहिए। और मैं फिर से बार बार कहूंगी कि हमारे कायद जो जनाब शौकत अली कश्मीरी साहब है वो हमेशा इस बात पे फोकस करते हैं कि हमें स्टडी सर्कल्स के जरिए अपनी आने वाली नस्लों को जो है वो तरबियत देनी चाहिए, उनको उजागर करना चाहिए, उनको अवेयरनेस देनी चाहिए कि कश्मीर क्या है। सिर्फ पाकिस्तान के 14 निकात को नहीं पढ़ के तो बस हमने जो है पाकिस्तानी को अपना बड़ा भाई मानना है, ऐसा नहीं है। हमारे कश्मीर है जिसकी आइडेंटिटी है, जिसकी अपनी जुबान है, सकाफत है, लोगों की डिफरेंट लोग रहते हैं, डिफरेंट मजहब के लोग रहते हैं। तो एक मुल्क को जो खिलाने के लिए मेरे हाथ से जो आइडेंटिटीज चाहिए होती है वो सब हमारे पास मौजूद है। तो अब 2023 आ गया है, मेरे ख्याल से तो अब तक तो कश्मीर के लोगों को और बाकी दुनिया पे जो मौजूद है उनको चाहिए कि कश्मीर की इस आजादी को आगे बढ़ाएं। और हमें ना ही इंडिया चाहिए, हमें ना ही पाकिस्तान चाहिए, ना ही चाइना चाहिए, तो हमें हमारी आजादी दी। इस सब के साथ भी बहुत शुक्रिया सबका। बहुत शुक्रिया आसम परवीन साहिबा। इसके बाद मैं खुद से पहले आखिरी में जनाब इरफान जहांगीर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पे 1 मिनट में अपनी खिदमत अदा करें। चलो इसके बाद मैं बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किए, कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन मैं माजूर चाहूंगा सब लोगों से इसलिए कि नए टाइम नहीं है क्योंकि आप लोगों को टाइम दिया जा सके, क्योंकि सारे लोग यहाँ पे मेहमान को सुनने के लिए मेहमान ने कही है जाना भी है। मैंने पहले भी आपसे बताया था उनका 8 बजे प्रोग्राम है। तो मैं नईम गुल साहब से, खालिद साहब से, इरफान जहांगीर साहब से, सफा जहांगीर साहब से, सब लोगों से दिली मांग चाहता हूँ हमारे प्रोग्राम सरफराज जहांगीर साहब को 1 मिनट के लिए बुला लें। सरफराज जहांगीर साहब एक मिनट। बैलेंस हो जाना। बलगल बेकमालिही कशफ दुजा बेजमालिही हसनत जमीउ क़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। आखिरी मुकर्रर में मगरिब की अज़ान हो जाती है तो वक्त बहुत कम बचता है, तो मेरे ख्याल में मैं उस पोजीशन में जनाब मैं मालिक सूसी को ना लेके जाऊँ कि मगरिब की अज़ान हो जाए और वक्त की कम बचे। हम सब ने इनको ही सुनना है। बड़ी मेहरबानी ताहिर अजीज साहब, आपने मौका दिया
آپ کی پارٹی یقیناً کیلگری کے اندر جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں ان سے سب سے زیادہ کام کر رہی ہے. جو بیرون ملک اور ہمارے آزاد کشمیر میں گو کہ ہمارے نظریات کا اختلاف ہے، لیکن جو لوگوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، لوگوں کے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، ان کو بڑے اچھے طریقے سے یہاں ایڈریس کیا جاتا ہے. جناب ناصر عزیز صاحب، آپ سے 2 ملاقاتیں ہوئی، دل کرتا ہے کہ آپ کے ساتھ دن رات بیٹھ کے گفتگو کی جائے. علم کے بھوکے ہیں، تاریخ کے بھوکے ہیں. ہم بہت ساری چیزیں سن سمجھ کے آئے تھے، بہت سی چیزوں کو اب سیدھا کرنے جا رہے ہیں. اور ایک بات جو آپ کے ساتھ ہماری ڈسکشن رہی کہ وہ کشمیر ہو، انڈیا کا ہو، پاکستان کا ہو، ہمیں سب کو مل کے اپنی ڈائریکشن درست کرنی چاہیے. ہمیں اپنے اپنے دروازے کھولنے چاہیے، اپنے اپنے ذہن کھولنے چاہیے، اپنے اپنے ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھ کے جو بہتر پوائنٹ ہو اس کے آگے نکلنا چاہیے. آخر میں ناصر عزیز صاحب آپ کو اور شوکت علی کشمیری جو ہمارے کشمیری رہنما ہیں، ان کے ایگزائل کا جو وقت گزر رہا ہے اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، اور یو کے پی این بینک کے چیئرمین سردار رشید صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ اس پہ بھی ایک پروگرام کیا جائے، اس پہ بھی ایکٹیویٹیز کی جائیں. اور ساتھ ہی آپ کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی اتنی بہترین ٹیم یہاں کام کر رہی ہے جو نہ کہ صرف کشمیر کے لیے ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہی ہے، سوشل ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہے. حال ہی میں ہمارا ایک دوست دنیا سے ساتھی موت میں اللہ کو پیارا ہو گیا. وہ دوران ملازمت ایک ایسی جگہ پہ تھا جہاں اس کو ہینڈل کرنا ہمارے لیے بہت مشکل تھا، لیکن کمیونٹی کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا رول یو کے پی این پی کا تھا اور سردار رشید یوسف صاحب کا تھا. بڑے احسن طریقے سے اس کام کو انجام دیا. یہی وجہ ہے ناصر عزیز صاحب جب ہم نے سردار رشید صاحب کو کوٹری میں بلا کے ان کے سر پہ آزادی پگ رکھی ہے، ہم نے ان کو اس کا اپنا بہترین انداز میں اس کو اپریشیٹ کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ آگے بھی اس طرح کام کو جاری رکھیں گے. انشاءاللہ دن کے لیے تو آپ سے پھر ملاقات رہی. تھینک یو جی، بہت شکریہ. اس کے بعد راجہ احسان صاحب شاید کوئی 2 منٹ بات کرنا چاہتے ہیں. میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج میں ہیں. راجہ احسان صاحب سے گزارش ہے کہ اسٹیج میں 2 منٹ بات کریں. مجھے پتا نہیں تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول حمد ثنا الہی تے جو مالک ہر دا ماشاءاللہ اس دا نام جسارن والا تے ہر میدان ہر دا تے چنگی مندی سجنا کولوں تے سیواری ہو جاندی تے یار یاران دا او گلا نہیں کر دے تے اصل پریت جنان دی. ماشاءاللہ اچے ٹپے شیراں ملے تے جل ملے مرغائیاں تے چاراں گٹھاں موت نے ملے تے فضل کری رب سائیاں. السلام علیکم. بہت مہربانی. تھینک یو. بہت شکریہ احسان صاحب، آپ نے محفل کو گرما دیا ہے. اس کے بعد میں یو کے پی مسجد ترجمان نائب صدر ناصر علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ اپنا خیالات کا اظہار کریں. نائب صدر ناصر علی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ مہمانوں کا بھرپور استقبال کریے. نائب صدر ناصر علی صاحب. اس تقریب میں موجود خواتین و حضرات، میری طرف سے آپ سب کی خدمت میں آداب، السلام علیکم. اور ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ یہاں تشریف لائے. میں بات کرنے سے پہلے سردار رشید یوسف صاحب، طاہر عزیز صاحب، ریاض صاحب، چودھری صدیق صاحب اور بیرسٹر عرفان اور جتنے بھی احباب
यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के एक्टिविस्ट यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने जिस खुलूस के साथ, जिस प्यार के साथ, जिस मोहब्बत के साथ वालियाना इस्तकबाल किया, मैं दिल की अथाह गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके अलावा इस पिंडाल में मौजूद हमारे मुअज़्ज़िज़ीन जितने भी हैं, उनका भी शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए। मैं स्पेशल थैंक्स करूंगा अपने तालिब साहब को, सरदार तालिब साहब को, सरदार इख्तियार नज़ीर साहब को, और जितने भी दोस्त अपनी मसरूफियात को बाला ताक रख के मेरे साथ एंगेज हो गए हैं, अपनी बिजनेस एक्टिविटीज को भी छोड़ के। कश्मीर कम्युनिटी और जितने भी हमारी एशियन कम्युनिटी है, उन्होंने दावतों का इत्माम किया, इस्तकबालिया तकरीबात रखी। तो मैं माजरत चाहता हूँ कि वक्त की कमी है, बहुत सारे दोस्त नाराज हैं, तो हमारा हरगिज़ ये मतलब नहीं कि किसी की दिल आजारी की जाए या हम किसी को इग्नोर कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे लिए हर इंसान, हर कश्मीरी मोहतरम है, जितने हमारे अपने पार्टी के वर्कर्स हैं। हम हर एक का रिगार्ड करते हैं और करते रहेंगे विदाउट एनी शवनिज्म। मैं सबसे पहले सरदार शौकत अली कश्मीरी जो जिला वतन चेयरमैन हैं मुत्तहदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के, उनका पैगाम आप सबके लिए था कि उनकी ग्रीटिंग्स, उनकी सलाम, उनकी नेक आशात आप तक पहुंचाई जाएं। हमारी कम्युनिटी में अनफॉर्चुनेटली कुछ अहबाब की डेथ हो गई, तो उनकी जानिब से मैंने कंडोलेंसेस एक्सटेंड की। यहाँ के आपका जो कैलगरी का कब्रिस्तान है उस पर भी मैं गया, कब्रों पे फूल रखे, दुआ की। हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपके गम में हम बराबर के शरीक हैं। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो महरूमीन हैं उनकी मग़फ़िरत फरमाए और आप सबको सब्र जमील अता फरमाए। हमारे एक मोहतरम दोस्त हैं जम्मू से, शुजा मुज़फ़्फ़र साहब, कश्मीर मुस्लिम फ्रंट के चेयरमैन हैं। उन्होंने हमारी एक्टिविटीज देखी सोशल मीडिया पे। उन्होंने कल कॉल की थी कि आप जब किसी भी तकरीब का एहतमाम करेंगे तो उनका जो मुस्लिम फ्रंट है जम्मू, उनकी तरफ से उन्होंने अपनी सॉलिडारिटी एक्सटेंड की है यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी के लिए और कश्मीरी कम्युनिटी के लिए। तो उन्होंने कहा कि आप जो पीसफुल स्ट्रगल कर रहे हैं मातृ वतन की यूनिफिकेशन के लिए, उनकी फुल सपोर्ट हमें हासिल है। हम उनके बेहद मशकूर हैं। मेहमान ग्रामी, हम जब स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप हिस्ट्री को न छेड़िए, आप आज का जो दौर है जिसमें हम जबरी तकसीम का शिकार हैं, तो आप उसी को रियलिटी मान लीजिए। इधर हम इधर तुम वाली जो पॉलिसी दोनों मुल्कों ने अपनाई हुई है तो उसी को मान लें, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि 1947 में जब ट्राइबल इन्वेजन हुआ, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान मजहब के नाम पे दो अलग अलग मुल्क बने, तो हमारी रियासत का जो लेजिटिमेट रूलर था महाराजा हरि सिंह, उसने कहा कि ना मैंने हिंदुस्तान को ज्वाइन करना है ना पाकिस्तान को, मैं अपनी रियासत को इंडिपेंडेंट रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान ने स्टिल एग्रीमेंट किया और अनफॉर्चुनेटली उसको वायलेट किया, और 1947 से लेके आज तक हम जबरी तकसीम का शिकार है। और सो कॉल्ड जो खूनी लकीर है जिसको लाइन ऑफ कंट्रोल करते हैं, वो जो हमारे वतन के सीने पे खींची गई है, उसके दोनों साइड पे कश्मीरी सफर है। हिंदुस्तान का गोला चलता है तो कश्मीरी मरता है, इधर से पाकिस्तान फायरिंग करता है तो कश्मीरी सफर है। तो हम उनको कहते हैं कि ये बारूद खरीद के, ये एटमी मिसाइल बना के, एटमी बम बना के, तो आप ना अपने मुल्कों की, अपने लोगों के लिए डेवलपमेंट कर सकते हैं। और आज पाकिस्तान की जो हालत है आप देखें कि उसकी इकोनॉमी सिसक रही है। पाकिस्तान के अंदर हमने ये कहा कि वहां रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। हम किसी मुल्क के खिलाफ नहीं है, हमारा अपना वतन था, हम उसकी स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो रीयूनिफाई और इंडिपेंडेंट हो, और उस स्ट्रगल में हम किसी मसलक पसंदी का, किसी खौफ का, किसी चीज से खौफजदा होने के बगैर अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। हमें भी लोग कहते हैं कि आपने वापस नहीं जाना है, हम अपने वतन में जाएंगे तो हमें किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, हमें अपने घर का रास्ता पता है। जब हमने डिसीजन करना है, हमने जाना है, तो लोग देख लेंगे कि हम वापस अपने वतन में होंगे। ये जबरी तकसीम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान वाघा बॉर्डर पे तो मिठाइयां तकसीम करते हैं, रोज मिलते हैं, उनके जो सोल्जर्स है आपस में गले मिलते हैं, लेकिन
جو ملیٹنٹس ہیں تو وہ 100 کا لائن آف کنٹرول کو اوپر کر کے جاتے ہیں. انہوں نے کبھی باغا سے ایک سنگل بندے کو بھی فائٹنگ کے لیے نہیں بھیجا. سفرر ہے کشمیری, ہماری اس زمین کو انہوں نے 100 کا جو جہاد, جو ہم نے جہاد دیکھا 1988 میں انہوں نے سٹارٹ کیا, اور وہ جو ریاست جموں کشمیر کا وہ تھا جو انڈین ایڈمنسٹریشن میں ہے, تو وہاں انڈیا کا پرائم منسٹر ان کو کہتا تھا اسکائی از دا لمٹ, آپ جو ہے نا آزادی سے نیچے ہم آپ کو گریٹر اٹانومی دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن کیا ہوا, آپ نے ملیٹنسی سٹارٹ کی, جہاں بندوق ہوتی ہے تو وہاں سے واپس کوئی پھولوں کے ہار کسی کو نہیں ڈالتا. دوسری طرف سے بھی گولی چلی, سفر خان ہوا, کامن کشمیری ہوئے. جو نوجوان تھے انوسنٹ, آپ نے ان کو جہاد کا چورن بھیج کے, آپ کے پاس 1 ملین سے زیادہ آرمی ہے, اگر آپ نے فائٹ کر رہی ہے, آپ ہمارے 100 کال ایڈوکیٹ بنے ہوئے ہیں, ہمارے بڑے بھائی بنے ہوئے, ہم تو اس چیز کو نہیں مانتے کیونکہ اسٹیٹوں کے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اسٹیٹ کا نہ دل ہوتا ہے نہ وہ کسی سے محبت کرتی ہے. اسٹیٹ کو آپ کے ریسورسز سے انٹرسٹ ہے, وہ آپ کے ریسورسز کو پلنڈر کر رہے ہیں اور آپ کو کوئی اونرشپ نہیں دے رہے. ہمیں اپنے وطن میں, جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں, آزاد کشمیر کا مطلب ہوتا ہے فری انڈیپینڈنٹ, لیکن وہاں پہ انہوں نے 4 لینڈ آفیسرز بٹھائے ہوئے ہیں. کشمیری پروموٹ ہو کے چیف سیکرٹری نہیں بن سکتا, آئی جی نہیں بن سکتا. میں یہاں پہ کسی ملک کی وکالت کرنے نہیں آیا ہوں, لیکن انڈین سائیڈ آف کشمیر والا کشمیری جو ہے وہ راجیہ سبھا کا, لوک سبھا کا ممبر بن سکتا ہے. ٹھیک, وہاں کے جو لوگ ہیں ملیٹنسی سے پہلے ان سے پوچھ لیں کہ وہاں کی جو آرمی تھی یونیفارم میں, کشمیر کے جو پبلک پلیسز تھے ان میں جا نہیں سکتی تھی. آج آپ نے جو ملیٹنسی سٹارٹ کی, آپ نے جو جہاد کیا, آپ نے وہ فوجی کشمیریوں کے بیڈ رومز تک پہنچا دیے. مجھے یہ, میں پریویلیج ہوں کہ میں وہاں تک گیا ہوں, میں نے اپنی آنکھوں سے وہ دیکھا ہے سارا کچھ, لوگوں سے انٹریکشن کیا ہے, میں ان کی وہاں کی جو لیڈرشپ ہے ان سے بھی ملے ہیں. اور ہماری لیڈرشپ جو کہتے ہیں کہ ہم جو جتنی بھی تنظیمیں ادھر سے, جو چاہے وہ قوم پرست ہیں, جو مذہبی تنظیمیں ہیں, ان کو ایک چورن دے دیا گیا کہ آپ نے سری نگر کو لبریٹ کرنا ہے. چاہے آپ کے مظفر آباد میں آپ کے الیکٹریسٹی ہے نہیں ہے, آپ کے ہاں روڈز ہیں نہیں ہے, ہاسپٹلز ہیں نہیں ہے, لیکن آپ جائیں جی بندوق اٹھائیں, سری نگر آپ نے لبریٹ کرانا ہے. بھائی ہماری جو ریاست تھی, تاریخی ریاست ہے, وہ کثیر المذہبی ریاست ہے. اس میں ہندو بھی بستا ہے, اس میں سکھ بھی بستا ہے, اس میں بدھسٹ بھی بستا ہے, اس میں مسلمان بھی بستے ہیں. آپ یہاں کینیڈا میں رہتے ہیں تو یہاں کتنے ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں. بہت سارے ایتھیسٹ ہیں جو کسی چیز پہ بلیو نہیں کرتے, لیکن وہ اپنے تھاٹس آپ پہ امپوز نہیں کرتے. زبردست. ٹھیک ہے, یہ بلیو جو ہے یہ انسان خدا کا, بھگوان کا, ایشور کا, وائی گرو کے درمیان اور انسان کے درمیان ریلیشن ہے. مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اپنا بلیو کسی اور پہ تھوپوں. زبردست. ہم وہاں سے کن نام شاید حالات میں نکل کے یہاں پہ آتے ہیں, پھر یہاں کے جب ہم آسودہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ہم اپنی وہ پارٹی جس نے آپ کا ریگارڈ کیا ہوتا ہے, جو ایک طرح سے آپ کی فٹنس ہوتی ہے, پھر یہاں بیٹھ کے لوگ ریسٹورنٹوں میں, سوشل میڈیا پہ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ تو فلاں کے ایجنٹ ہیں. بڑے لیبل لگاتے تھے نا کہ یہ انڈین ایجنٹ ہے, یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہے, یہ رشیا کے ایجنٹ ہے, یہ CIA کے ایجنٹ ہے. تو آج یہ جو مادر نیچر ہے اس کے اپنے لوز ہیں. آج ان کے جو باجوہ صاحب تھے, جو ISI کے چیف تھے, تو ان کو بھی یہ لیبل لگ رہا ہے کہ آپ انڈین ایجنٹ ہو. قدرتی سے طرح پنش کرتی ہے, وہ نیچے آ کے خدا کان سے پکڑ کے کسی کو نہیں سمجھاتا, اس کے اشارے ہوتے ہیں, سگنلز ہوتے ہیں. اور یہ ہم نے ہمیشہ ان کو یہ کہا کہ اپنے لوگوں کو رائٹس دو, رول آف لا ہونا چاہیے, ڈیموکریسی ہونی چاہیے پاکستان میں. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو کیا تعلق جی پاکستان سے, آپ پاکستان کی ایڈمنسٹریشن میں رہتے ہیں. پاکستان میں رول آف لا ہوگا, جسٹس ہوگا, تو کشمیر میں بھی ہوگا, آزاد کشمیر جس کو کہتے ہیں. پچھلے عرصے میں تنویر الیاس صاحب کے ساتھ جو کیا شہباز شریف نے, تو لوگوں کو بڑی ہیوملیشن فیل ہوئی. یہ ہمیشہ سے ہوتے آ رہا ہے. فیاض چوہان نے کہا تھا کہ ان کشمیریوں کی 2% کی اوقات نہیں ہے, ان کو تو ایک خبردار فیل کرتا ہے. جب ہم یونائٹڈ نیشنز میں آتے ہیں اور سردار شوکت علی کشمیری صاحب نے ہمیں یہ راستہ دکھایا, اور ہم پراؤڈ فیل کرتے ہیں, اور ہم نے کوئی پارٹی شیونزم کا کبھی مظاہرہ نہیں کیا کہ اپنے یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کے لوگوں کو یہی وہاں پہ لے کے جائیں. جس کشمیری نے بھی کہا کہ میں آنا چاہتا ہوں یونائٹڈ نیشنز میں, ہم نے اس کو وارملی ویلکم کیا, ایکریڈیٹیشن دی انہوں نے, اور کسی کو ہم نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ بات کرنی ہے, یہ نہیں کرنی ہے.
ہم نے ہمیشہ وہاں ریاست کی وحدت کی بحالی کے لیے ہم نے کہا کہ ریاست یونائٹ ہونی چاہیے. ہمارے جو ہسٹوریکل پلیجز ہیں جو پاکستان نے کشمیریوں سے کیے اس کو فلفل کرے, جو ہندوستان نے کیے تھے اس کو فلفل کرے. ہماری UN کی ریزولوشن جو کشمیر پہ ہیں, پاکستان کو کمپلائی کرنا تھا, اپنی فورسز کو فورتھ وڈرا کرنا تھا. پاکستان نے 75 ایئر سے وہ نہیں کیا, ہندوستان کو ایک ریزن دی اور ہندوستان بھی وہیں بیٹھا رہا اور نہ کبھی پلبیسائڈ ہوا, اور آج ہم تقسیم کے عمل سے گزر رہے ہیں. ہماری اسٹرگل پیسفل اسٹرگل ہے. ہم نے ہمارے پشتون بھائی نے بھی بات کی, بڑی خوبصورت بات کی. ہم پشتون تحفظ موومنٹ کی جو لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں. منظور پشتون صاحب ہماری کانفرنس میں اسلام آباد میں تھے, تو ایک ہوٹل میں ہم نے اس کا انعقاد کیا تھا. تو وہ جو ڈیپ اسٹیٹ والے ہیں انہوں نے آخر دم تک کوشش کی کہ ہماری وہ کانفرنس نہ ہو سکی. پھر پریس کلب میں ہم نے کی, منظور پشتون اس میں مہمان خصوصی تھے. جو بندہ پیس کی بات کرتا ہے, امن کی بات کرتا ہے, اس کو ہم اپنے سر آنکھوں پہ بٹھانے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو کسی کی بندوق لے کے کشمیری کی جان لیتا ہے, کسی پشتون کی لیتا ہے, کسی بلوچ کی لیتا ہے, کسی سندھی کی لیتا ہے, کسی بھی انسان کی لیتا ہے, ہم اس طرح کی کسی بھی موومنٹ کو نہ سپورٹ کرتے ہیں اور نہ آن کرتے ہیں. آپ یہاں کینیڈا میں آئے ہیں, آپ اس سوسائٹی کا جو ہے نا ایکٹیو پارٹ بنے. جس طرح سائمت جمال تھی, انہوں نے کہا کہ انہوں نے خواتین کو دیکھ کے بڑی خوش ہوئی. تو یہ ایک ریئلٹی ہے کہ جو ویمن ہیں اس سوسائٹی کا ہاف ہے, اور وداؤٹ امپاورمنٹ آف وومن اس سوسائٹی کے ناٹ تھرائیو, اور کوئی کین ناٹ اچیو اوور گولز. یہ ایک ریئلٹی ہے. اپنی بیٹیوں پہ, اپنی بہنوں پہ ان پہ ٹرسٹ کیجئے, ان کو ایجوکیٹ کیجئے, ان کو لوکل جو پولیٹکس ہے اس میں حصہ لینے دیجئے, اور آپ خود بھی ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کریں. میں آپ تمام احباب کو یہ کہتا ہوں کہ ہماری پارٹی نے, اور اسپیشلی سردار شوکت علی کشمیری صاحب نے, بہت سارے لوگ کہتے بھی رہتے ہیں ان کو کہ آپ کا دل اتنا بڑا ہے کہ جو بھی کشمیری آپ کو کہتا ہے آپ اس کی ہر طرح سے ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں, اور یہ ایک فیکٹ بھی ہے کہ وہاں پہ نہ کوئی انڈسٹری ہے نہ جابز ہیں, تو وہاں پہ ایک ماس مائگریشن ہے. آپ دیکھیں یہاں بھی یورپ میں ہم ہر جگہ ٹریول کرتے ہیں, لیکن انڈین سائڈ سے آپ کو ہارڈلی اکا دکا انسان ملیں گے. آج بھی وہ سروائیو کر رہے ہیں وہاں پہ. چلو ان کو جابز ہے, بزنس ہے, اپنے ایگریکلچر کرتے ہیں, لیکن ہمارے یہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور ہمیں اپنے تن اور روح کے رشتے کو برقرار رکھنے کے لیے وہاں سے مائگریشن کرنی پڑتی ہے. ہماری جو ایلیٹ ہے وہاں کی پاکستان کی, جن کے بچے 50-60 ہزار ڈالر فیس پے کر کے جن انسٹیٹیوشنز میں, جن یونیورسٹیز میں اپنے بچوں کو تعلیم دیتے تھے, اور ہمیں وہ سمجھتے تھے کہ یہ سلیوز ہیں, ان کا کام یہ ہے کہ ہمارے آرڈرز کو اوبے کریں. تو آج دیکھیں کہ ہماری اس کمیونٹی میں جو آپ لوگ یہاں تشریف فرما ہے, یورپ پہ ہر جگہ پہ ہیں, تو ہمارے بچے یہاں کی یونیورسٹیوں سے گریجویٹ ہو کے ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں. اور ہمیں یہ کوئی ریئلائزیشن نہیں ہے کہ اس پارٹی نے آپ کے لیے کیا کیا, کیا آنر کیا, آپ کو کیا آنر دیا, کیا عزت دی. ہمارے بچے آج اسکلڈ ہیں, تو یہ ہماری ڈیوٹی ہے کہ بیک ہوم وہ جو کرپٹ سسٹم پہ امپوز کیا گیا ہے, جس میں وہاں پہ لینڈ آفیسرز بیٹھے ہوئے ہیں, پرسنل لائکنگ اور ڈس لائکنگ کی بنیاد پہ آپ کو جاب دی جاتی ہے, آپ کو ڈیولپمنٹ کے پروگرام ان کو سینکشن کیے جاتے ہیں, اور وہی لوگ وہاں سے جب آتے ہیں آپ کی واٹر اسکیموں کے پیسے کھا کے, آپ کے ہاسپٹلس کے, آپ کے اسکول گراؤنڈز میں, تو انہوں نے تو یہ جنیوا میں آتے رہتے ہیں بہت سارے, وہ کہتے رہتے ہیں کہ وہ جو جس کو آزاد کشمیر کہتے ہیں کہ وہ سوئٹزرلینڈ آف ایشیا ہے. تو وہاں آپ لوگ جاتے ہیں, آپ کا آنا جانا ہوتا ہے, آپ نے وہاں کی جو روڈز دیکھی ہوں گی کہ ان کی کیا صورتحال ہے. میں نے ایک آرٹیکل بھی اس پہ لکھا تھا کہ کشمیر کی قاتل سڑکیں, کیونکہ ہمارے لوگ بیچارے جو ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں, اگر ان کا کوئی بیمار ہو جائے تو پہلے ان کو چارپائی پہ اٹھا کے روڈ کے کنارے لے کے آتے ہیں, پھر اپنے جیبوں سے پیسہ خرچ کر کے کوئی گاڑی کا انتظام کرتے ہیں. لیکن وہ بیچارے اسلام آباد پہنچتے راولپنڈی اسلام آباد 4-5 گھنٹے کی مسافت طے کرتے کرتے ہمارے لوگ راستے میں تن پہنچ جاتے ہیں. اور اگر کوئی زندہ بچ جائے تو پھر وہ جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں تو ان کے رحم و کرم پہ آ جاتے ہیں, اور وہ پھر ان سے پیسہ پٹوٹتے ہیں. وہاں انسانیت نام کی کوئی چیز نہیں ہے, اور نہ وہاں پہ کوئی انفراسٹرکچر ہے. ہم سارے یہاں سیولائز ورلڈ میں ہیں, ایڈوانس سوسائٹیز میں رہتے ہیں. ہمیں پتا ہے یہاں گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے, لیکن وہ آپ پہ انویسٹ بھی کرتی ہیں. تو یہ ہمارا یہ
قومی اور اخلاقی فرض بنتا ہے کہ بیک ہوم جو لوگ ہیں جو اس کرپٹ سسٹم کی وجہ سے جنہوں نے ہمیں مائگریشن پہ مجبور کیا تو ان کے گلے میں جو ہے نا پھولوں کے ہار نہ ڈالے جب ایئر فورس پہ آئے بلکہ ان کو اکاؤنٹیبل بنائے ان کے سامنے سوالات اٹھائے. ہم متحدہ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ہم نے ایسی ٹیم تیار کی ہے کہ جن کو پتا ہے کہ ڈپلومیسی کے کیا نارمز ہیں, کس طرح کے ایشوز کو کس طرح ایڈریس کرنا چاہیے. اگر ہم یونائٹڈ نیشنز کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمیں پتا ہوتا ہے کہ جو ہمارے ریسپیکٹڈ آنریبل ہمارے جو ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہمیں کس طرح انٹریکشن کرنا ہے. اگر کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے تو کس طرح ایڈریس کرنا ہے. بہت سارے جو پروپیگنڈا کرنے والے ہوتے ہیں جو اس محفلوں میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ان کو کس طرح ہینڈل کرنا ہوتا ہے. یہ اویئرنیس ہے. ہمیں اگر ایک پاکستانی پاکستان کے ساتھ محبت کرتا ہے اور وہ اپنے مادر وطن کے ساتھ محبت کرتا ہے تو ہمیں خوشی ہے. اس کا وہ رائٹ ہے, جس طرح ہر بچے کو یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنی ماں سے محبت کرے. تو مجھے نہیں سکھا سکتا کہ تم اپنی ماں سے محبت کرو یا نہ کرو. اسی طرح ہماری دھرتی ماں جس کو کہتے ہیں مادر وطن, اس سے ہم محبت کرتے ہیں. تو اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ غدار ہے تو کہتا رہے, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہم اپنے لوگوں کے ساتھ اپنی دھرتی کے ساتھ سنسیئر رہے اور رہیں گے. ہم نے کبھی کسی ملک کے ساتھ ہلاک کا نعرہ نہیں لگایا. ہم نے دونوں ملکوں کو کہا کہ آپ آپس میں بھائی چارے سے رہیں, امن سے رہیں, بارود نہ خریدیں. یہ غربت جو آپ نے پالی ہوئی ہے, آپ نے جنگ و جدل کیا, اور جو ایئر مارشل اصغر خان تھے پاکستان ایئر فورس کے, ان کی آپ انٹرویوز دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جتنی بھی جنگیں ہم نے سٹارٹ کی, اور یہ آپ نے آپریشن گلمرگ ہو گیا, ٹوپیک ہو گیا, جبرالٹر ہو گیا, یہ آپ کی, ہم نے کبھی آپ کو انویٹیشن نہیں دی کہ آپ ہمیں کشمیر لبریٹ کرا کے دیں. ہم کشمیری ہیں, ہم اپنے معاملات کو خود ہینڈل کر سکتے ہیں. اگر ایک کشمیری یو کے اندر الیکٹ ہو کے ممبر پارلیمنٹ بن سکتا ہے, کینیڈا کے اندر بن سکتا ہے, تو کیوں آزاد کشمیر کوئی آپ اتنا بڑا خطہ بھی نہیں ہے, نہ پاپولیشن اتنی بڑی ہے, تو آپ نے وہاں پہ لینڈ آفیسرز امپوز کیے ہوئے یہاں پہ. تو ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ آپ سب دوستوں کا, اور میں آپ کو بتاؤں کہ یو کے والوں نے بھی ریسنٹلی کچھ لیجسلیشن کیے. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو آتے ہیں, جب ان کے ڈاکومنٹس ہو جاتے ہیں, پھر میں نے کہا جس طرح سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ پھر اپنی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. اور یہ جو ویسٹرن کنٹریز ہیں تو یہ کوئی نائب نہیں ہے, یہ ہم سے صدیوں آگے ہیں. اور اگر وہ کسی چیز پہ ہمیں اسپیس دے رہے ہیں, یا انہوں نے ان کے ذہن میں یہ ہے کہ یہ ڈپرائیوڈ لوگ ہیں, چلو ان کو رہنے دیتے ہیں جو بھی وہ ہے, لیکن یہ لمبے عرصے تک نہیں چلے گا. یو کے میں اور یورپ میں انہوں نے لوگوں کو کہہ دیا ہے کہ جو جن کے پاسپورٹ ایکسپائر ہو رہے ہیں واپس آئیں گے, ہم دیکھیں گے کہ آپ کی کیا کیا ایکٹیویٹیز رہی ہیں پچھلے 2 سال میں 4 سال میں. آیا جب سے آپ نے ڈاکومنٹس لیے اس کے بعد آپ کا جو کشمیر بھی آزاد ہو گیا, آپ کے سارے مسئلے بھی حل ہو گئے. لیکن ایک میں ریکویسٹ آپ سب سے کرتا ہوں, ہم اگر فرض کا جو ڈائسپورا کشمیری ہے اس کا جو رول بنتا ہے, ایک عرصے میں اسرائیل دنیا کے نقشے پہ نہیں تھا, پولینڈ دنیا کے نقشے سے مٹ گیا تھا. ڈائسپورا کشمیری نے اپنا کام جاری رکھا. ہمارا کام ہے لوبی پر انٹرنیشنل کمیونٹی کو اپنا سمپیٹائزر بنانا, ان تک اپنی بات پہنچانا. اور یہ جو ہم مذہب کا کارڈ ہر جگہ کہتے ہیں, اس سے ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے. پریکٹسنگ ہونا کوئی بری بات نہیں ہے, ہر بندے کو یہ رائٹ ہے, فریڈم آف بلیف, فریڈم آف جو ہے ریلیجن ہر انسان کا رائٹ ہے, ہونا چاہیے. لیکن یہ کہ ہم مسلمان ہیں, ہم اگر یہاں آ کے آپ دیکھیں کہ جو سیریا میں وار ہوئی, جو عراق میں وار ہوئی, جو لیبیا میں وار ہوئی, کسی اسلامک کنٹری نے آفر کیا کہ وہاں پہ جو لوگ ڈسپلیسڈ ہو رہے ہیں تو وہ ہمارے یہاں آ کے رہیں. یہ ویسٹرن کنٹریز ہی تھیں, ٹھیک ہے. وہ جو وہاں پہ جو جنگیں شروع ہوئی ان کے پیچھے بھی پینٹاگون یا دوسرے تھے, لیکن کسی نے جنہوں نے ویلکم بھی کیا تو کینیڈا نے کیا, یورپ نے کیا. لیکن جو ہمارے یہاں چورن بھیجا چاہتا ہے نا, سو کا ڈوما کا, کہ ہم مسلم ہے جو تو امہ کا بڑا درد ہے. اگر امہ ہی تھی تو پھر یہ جو ایران عراق کی وار نہ ہوتی. سیریا میں آج جو ہوا جس میں ترکی, سعودی عربیہ, قطر انہوں نے فنڈنگ کی, لوگوں کو ریکروٹ کیا, وہ نہ ہوتا. پاکستان سے بنگلہ دیش الگ نہ ہوتا. قومیں جو ہوتی ہے نا ان کو اگر اکٹھا رکھنا ہوتا ہے تو ان کی جو لینگویج ہوتی ہے, ان کی کلچر, ہسٹری, اس کو جو ہے نا
اس کو آنر کیا جاتا ہے. ان کے جو ریسورسز ہوتے ہیں ان پہ ان کی اونرشپ ان کو دی جاتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کے ریسورسز کو پلنڈر کریں اور پھر چورن بیچے کہ جی ہم تو مسلمان ہیں, اکٹھے ہیں. مسلمان ہیں تو ہم مسلم فیملیز میں ہماری بات ہوئی تو ہم مسلمان ہیں, ہم پراؤڈ ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. لیکن میں یہ نہیں اپنے تھاٹ جو ہے نا وہ جموں کے ہندو پہ تھوک نہیں سکتا, لداخ کے بدھسٹ پہ تھوک نہیں سکتا کہ آپ تم بھی میرے مذہب کو وہ کرو. اگر ایک بندہ اسٹڈی کر کے جوائن کرتا ہے تو موسٹ ویلکم, لیکن یہ کسی کو کوئی اختیار نہیں کہ اپنے خیالات کو دوسرے پہ امپوز کرے. اس کے علاوہ جتنا بھی ریور تھے ہمارے نیچرل ریسورسز کا میں نے کہا کہ پلنڈر ہو رہا ہے. نیلم جیلم پہ انہوں نے ڈیمز بنائے, ریورز کو ڈائیورٹ کیا, اور جو مظفر آباد والا پانی جو ہوتا ہے لائف لائن ہوتی ہے, پانی کسی بھی زندگی کے لیے بے حد اہم ہے, تو انہوں نے اس کو ڈائیورٹ کیا, ڈیمز بنائے, الیکٹریسٹی جنریٹ کرتے ہیں, پاکستان لے کے جاتے ہیں. گلگت بلتستان میں ایک ماس موومنٹ ہے یہ لوڈ شیڈنگ کے خلاف. وہاں پہ جتنے بھی یہ خالصہ سرکار انہوں نے اور جو دوسرے ٹیکسیز ہیں ان کے خلاف وہاں پہ انہوں نے موومنٹ سٹارٹ کی ہوئی ہے, اور ہماری سمپیتھیز اور ہماری سپورٹ ان کو ہے. اسی طرح آزاد کشمیر کے اندر بھی آپ نے دیکھا کہ پانی ہمارا, دریا ہمارے, ڈیمز ہمارے, تو وہ سرپلس چارجز لے رہے تھے الیکٹریسٹی بلز پہ, تو لوگوں نے بہت بڑے پیمانے پہ پروٹیسٹ کیے. اس پہ بھی پروپیگنڈا کیا گیا کہ جو یہ ان کو فارن ایڈ آتی ہے تو وہاں سے لوگ ان کو ان کے جو سینٹیمنٹس ہیں تو ان کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہمارے لوگ, ہماری الیکٹریسٹی, ہمارا پانی, ان پہ ہمارا حق ہے. کشمیریوں کو ان کے جو نیچرل ریسورسز ہیں ہم یہ نہیں کہتے پاکستان سے کہ کوئی ایکسٹرا دیں, لیکن جو ہمارے ریسورسز ہیں تو ان پہ پہلا حق کشمیریوں کا ہے. اس کے بعد اگر فالتو ہوگا تو آپ ہم سے خرید کے لے کے جا سکتے ہیں, لیکن آپ ایز اے قابل اس کو زیادہ ایسے تک پلنڈر نہیں کر سکتے, کیونکہ ہمیں اویئرنیس ہے. ہم انٹرنیشنل فورمز پہ بیٹھے ہوئے, ہم آپ کو ہر جگہ اکاؤنٹیبل بنائیں گے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ جس طرح وہ قلم تنظیموں کو انہوں نے وہاں پہ رکھا ہوا ہے, انہوں نے پوری سوسائٹی کو ہائی جیک کر کے رکھا ہوا ہے. نہ کسی کی وہ شادی کی تقریب کرنے دیتے ہیں, جنازے پہ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمارے اسٹائل سے جنازہ پڑھیں گے, ہمارے اسٹائل سے دعا کریں, اور بندوق کے زور پہ ہماری پوری سوسائٹی کو آپ لوگ وزٹ کرتے ہیں. جن مساجد میں ہم جاتے تھے, نماز پڑھتے تھے, دعا کر کے آ جاتے تھے, وہاں پہ ہر مولوی بیٹھا ہوا ہے, ریکروٹ کر رہا ہے چھوٹے بچوں کو, اور یہ کہتے ہیں کہ جی پچھلے دنوں پھر مذہبی تنظیموں کے جو لیڈرز ہیں سو کال وہاں پہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو ریئل معنوں میں جو ہے نا بیس کیمپ بنائیں گے. کس چیز کا بیس کیمپ بنائیں گے آپ پہلے اپنے لوگوں کو تو امپاور کرو جو آپ کے ایڈمنسٹریشن میں رہتے ہیں. عارف شاہد صاحب تھے, پیسفل اسٹرگل پہ بلیو کرتے تھے, انہوں نے کبھی بندوق کی بات نہیں کی. دین دیارے آپ نے راولپنڈی میں ان کو مارا, 2013 کی بات ہے, اور آج ہم 2023 میں آ گئے ہیں تو ان کا نہ قاتل پکڑا گیا, نہ FIR درج ہوئی, نہ کسی کو ٹرائل کیا گیا. بابا جان ہے جو آزادی کی بات نہیں کرتا, پروگریسو بندہ ہے, کہتا ہے کہ جی ہم نے پاکستان کے ساتھ رہ کے رہنا ہے. ہم ہر ایک کے جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اس کو ہم رسپیکٹ کرتے ہیں. ٹائم کے ساتھ ہم بھی گریجویٹ ہوئے ہیں, دوسرے بھی ہو جائیں گے. ہم نے کوئی وہی مطالعہ پاکستان قائد اعظم کے 14 کا ہم نے بھی پڑھے ہوئے تھے, لیکن جب ہم کراچی میں گئے ڈیبیٹس ڈسکشنز میں, پھر پارٹی کی آئیڈیالوجی, پھر انٹرنیشنل جو ارینا میں آئے, انٹریکشن ہوا لوگوں سے, جو نیوٹرل ہسٹری ہے جو باعث نہیں ہے وہ پڑھی کہ کون سے ملک نے کشمیریوں کے ساتھ کیا کیا پلیجز کیے ہوئے تھے اور کس نے فلفل نہیں کیے, تب ہم نے سوالات اٹھانا شروع کیے. تو یہ ہم کسی کو بلیم نہیں کرتے, بہت سارے لوگوں کا ایکسپوجر ہی نہیں ہوتا, اتنا انٹریکشن ہی نہیں ہوتا, جو ایک محدود جو سوسائٹی ہے اس کے اندر ہی رہتے ہیں. تو وہی جو میں تو کہتا ہوں کہ یہ پاک سٹڈیز جو ہے کووڈ سے بھی زیادہ خطرناک ہے, جو بندے کو کبھی بھی صحیح ٹریک پہ ہونے ہی نہیں دیتی. ہمیں ہمارا جو کشمیر ہے اس کی نہ ہسٹری پڑھائی جاتی ہے آزاد کشمیر کے اندر. وہاں پہ جو اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کا میپ ہے وہ بھی بینڈ ہے, وہ آپ پرنٹ نہیں کر سکتے. پھر بھی دعوے دار ہیں, UN میں بھی آتے ہیں, جگہ جگہ آتے ہیں کہ جی ہم کشمیریوں کے وکیل ہیں. یہ کون سے وکیل ہیں جو پہلے کہتے ہیں کہ جی زمین گروی رکھو, کہتے ہیں کہ اپنا ملک گروی رکھو پھر آپ الیکشن لڑ سکتے ہو. اور ابھی ریسنٹلی انہوں نے یہ کیا ہوا کہ ہل ٹاپس اور جتنے بھی ٹورسٹ ریزورٹس ہیں اور جو محکمہ جنگلات کی زمین ہے اس کو وہ ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں,
اور وہاں سے جو ڈیموگرافی چینج کرنے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں تاکہ ہماری جو اکثریت کو اقلیت میں بدلا جائے. تو ان چیزوں پہ بھی اگر نہیں بولیں گے, ہم اگر کمفرٹیبل زون میں آگے ہم سوچتے ہیں کہ ہم تو آگے کینیڈا میں, ہم تو آگے یو ایس میں, ہم تو آگے یورپ میں, تو وہ جائیں بھاڑ میں. ہماری وہ جو پیچھے نسلیں ہیں, جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں, تو یہ اس سے بڑی بددیانتی اور اس سے بڑی جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ کرائم کوئی نہیں ہے. ہمیں اپنی نسلوں کو اگر پروٹیکٹ کرنا ہے, انوائرمنٹ کے ایشوز ہے, اگر یہ جب جنگلات کاٹتے ہیں, جنگلات کی زمین پہ, تو لوگ جو ہے پلانٹیشن کرتے ہیں پوری دنیا میں کہ انوائرمنٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے. دنیا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف جا رہی ہے, بلکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہر چیز میں آ گئی ہے. آپ کے جو ٹی وی ہے, موبائلز ہے, آپ کی لائف میں ہر طرح سے آ گئی ہے. اور ہمارے یہاں وہاں پہ نہ الیکٹریسٹی ہے, اور 4G 5G تو دور کی بات ہے. یہ ارتھ کویک نہ ہوتا 2005 کا, تو آج تک وہاں پہ موبائل بھی نہ ہوتے, انٹرنیٹ بھی نہ ہوتا. ایک فوٹو کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے بیچارے لوگ ہمارے وہ کہتے رہتے ہیں کہ ہمیں 10 منٹ لگتے ہیں, 15 منٹ. آپ کہتے ہیں جی ہم آپ کے ٹاک شوز, ویڈیوز ہم ان سے شیئر کہتے ہیں ہم کس پہ دیکھیں, یہ تو پلے ہوتے ہی نہیں ہے. اگر ہم کہیں راولپنڈی آتے ہیں یا اسلام آباد میں آتے ہیں تو وائی فائی ہو تو وہاں پہ کنیکٹ ہو کے تو ہم سنتے ہیں. پھر تو یہ وہاں کا عالم ہے. تو میں سب دوستوں سے کہتا ہوں کہ اپنا اپنا رول پلے کیجئے. یہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی. یہ مواقع کبھی آتے ہیں زندگی میں اور ہر ایک کو ملتے بھی نہیں ہیں. اور ایک چیز جو ہے نا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک نہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. یہ ایک ریئلٹی ہے. کوئی مانے, کوئی بلیو کرتا ہے, نہیں کرتا ہے, پریکٹسنگ ہے, نہیں ہے, اس پہ سب کا کنسنسس ہے کہ ایک دن ہم نے اس دنیا سے جانا ہے. اگر مجھے کوئی لکھ کے دے دے کہ تم 5 سال زندہ رہو گے تو شاید پھر بھی میں کسی کمپرومائز کا سوچوں گے. چلو 5 سال ہے, میں انجوائے کر سکتا ہوں لائف, 5 سال ہے جی زندہ رہ سکتا ہوں, دنیا گھوم سکتا ہوں, یہ کر سکتا ہوں. لیکن اس زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. اور بزدل جو ہوتا ہے وہ ہر روز مرتا ہے. ہمیں بھی بہت سارے لوگوں نے کہا جی آپ یہ بات کرتے ہیں, کشمیر کی بات کرتے ہیں, آزادی کی بات کرتے ہیں, آپ کی فیملیز ہیں, آپ کے پارٹی کے لوگ ہیں, ڈائریکٹلی ان کو تھریٹ بھی کرتے ہیں, میسیجز بھی دیے گئے. ہم نے کہا دیکھیں ہم کوئی کرائم نہیں کرتے, اپنے وطن کے ساتھ محبت کرتے ہیں, وہ کرتے رہیں گے. جس کو اچھا لگتا ہے تو لگے, جس کو برا لگتا ہے تو لگے. جو کہتے ہیں جو دن قبر میں لکھا ہے وہ باہر انسان نہیں گزار سکتا. روڈ پہ چلتے ہوئے ایکسیڈنٹ تو ہوتا ہے, 20 30 40 لوگ. پلین کریش ہوتا ہے, 400 500 لوگ اکٹھے مر جاتے ہیں. انوسینٹ بچے ہوتے ہیں 1 2 سال کے. تو ہم کس سے ڈریں, کس بات سے ڈریں؟ ان کی موت ہے شعور. اگر ہمارے لوگوں کو شعور آئے گا, پیسفل سٹرگل کرتے رہیں گے, تو یہ آکوپائر جو ہے ان کے لیے یہ موت ہے. اور ہمارا کام ہی ہے کہ لوگوں کو شعور دینا, ان کو یہ ریئلائز کرانا کہ ان کا کیا رائٹس ہیں, اور کون سے ملک نے ہم سے کیا وعدے کیے تھے اور کیا پورے نہیں کیے, اور کون سے ملک نے ہمارے جو وطن کی جبری تقسیم ہے اس کی بنیاد رکھی, اور کون سا ملک ہے جو آج بھی ہمارے مذہبی جذبات کے ساتھ کھیل کے اپنے جو ہے بینیفٹس حاصل کر رہا ہے, چاہے وہ پولیٹیکل ہوں, چاہے وہ ٹریڈ کے ہوں, وہ اپنے بزنسز کر رہے ہیں لیکن سفر ہیں کشمیری. اور ہم نے غم پالے ہوئے ہیں پوری امت کے. ہمارے گھر میں نہ روڈ ہے, نہ بجلی ہے, نہ ٹیلی فون ہے, نہ ہاسپٹلز ہیں. پورے آزاد کشمیر میں ایک بھی ایسی لیبورٹری نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ بلڈ ٹیسٹ کرائیں اور اس کی رپورٹ جا کے راولپنڈی اسلام آباد میں دکھائیں اور ڈاکٹر آپ کو کہیں کہ جی ٹھیک ہے تو یہ بڑی ایتھنٹک ہے. وہ کہتے ہیں اس کو تو آپ پہلے دن میں ڈالو, ہم سب ٹیسٹ دوبارہ سے کریں گے. ایک لائبریری نہیں ہے پورے آزاد کشمیر کے میں جس کو آپ ریفرنس کے طور پہ وہاں سے جا کے کوئی بک حاصل کر سکیں. یہ ڈپرائیویشن تبھی ختم ہوگی کہ جو لوگ آپ یہاں پہ بیٹھے ہو, آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, آپ کے پاس گوگل ہے. آپ میری باتوں پہ بلیو نہ کریں, آپ گوگل کریں. یون کی جو ریزولوشن ہے وہ کیا کہتی ہیں, آپ گوگل کریں. کس نے کشمیر کو پہلے انویٹ کیا, آپ گوگل کریں. نیوٹرل جو ہسٹورینز ہیں ان کی بکس پڑھیں, ہسٹری پڑھیں, تبھی آپ کو ساری چیزوں کا, اور یہ جو کرائمز کر رہے ہیں, کرائم اگینسٹ ہیومینٹی, آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے بروٹل ہیں اور یہ
ہمارے ریسورسز پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ ان کو ہم سے کوئی لب نہیں. لہذا اٹھیے، دلیر بنیے، جرأت کیجیے، اپنے لوگوں کے لیے آواز بلند کیجیے. اور بیک ہوم بھی لوگوں کو مطلب میں آپ کو سب کو سلوٹ کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ جتنے بھی ہیں اپنی فیملیز کو سپورٹ کرتے ہیں، بیک ہوم اپنے بچوں کی یا اپنے بھتیجوں کی بھانجوں کی ٹیوشن فی پے کرتے ہیں. کوئی بیمار ہو جائے اس کی میڈیکل چیک اپ کے لیے آپ اپنا کنٹریبیوشن بھیجتے ہیں. ہر طرح سے آپ اپنے لوگوں کی ٹیک کیئر کرتے ہیں. اور سردار شوکت علی کشمیری صاحب کے ساتھ جب ہمارے پاس دوست آرگیومنٹ کرتے رہتے ہیں کہ جی آپ نے فلاں کشمیری کو، وہ ہماری تو پارٹی کا بھی نہیں تھا، آپ نے اس کو کیوں سپورٹ کیا، تو کہتے ہیں کہ ہم کشمیریوں کو اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ ایک کشمیری اگر کہیں کمفرٹیبل ہوگا، اگر وہ اس لائق ہوگا کہ کچھ ارن کر سکے، تو وہ اپنی والدہ کا بھی علاج کروائے گا، تو اپنے والد کا بھی علاج کروائے گا، اپنے بھتیجوں بھانجوں بہنوں کا پھوپھیوں کا خالوں کا خیال رکھے گا. تو اس سے بڑا ہمارا کنٹریبیوشن کوئی نہیں ہے. آپ آزاد کشمیر میں رہے ہیں، وہاں پہ جو صورتحال ہے، ہمارے لوگ گریجویٹ ہیں، ماسٹر ڈگریز ہولڈر ہیں، تو وہاں پرائمری ٹیچر بھرتی ہونے کے لیے آپ میرٹ کو کوالیفائی بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کے باوجود آپ کو سفارش بھی چاہیے ہوتی ہے، رشوت بھی چاہیے ہوتی ہے. اور جو لوکل وہاں کے ایم ایل ایز ہیں تو وہ 20-30 سال آپ کے پورے خاندانوں سے ووٹ بھی لیتے رہتے ہیں. تو لہٰذا اس غلامی سے آزادی ضروری ہے. اور جو آپ امپاورمنٹ لوگوں کی تبھی ہوگی کہ آپ جتنے بھی وہاں سے آتے ہیں اس کرپٹ سسٹم کا جو حصہ ہے یہاں پہ آئیں، ان کو بالکل ان کو دعوت دیجیے، سب کچھ کیجیے، لیکن ان سے سوالات ان کے سامنے رکھیں کہ لاسٹ 75 ایئر سے آپ ہمیں رول کر رہے ہیں، تو یہ جو روڈز نہیں ہے، جو ہاسپٹلز نہیں ہے، سکولز نہیں ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے، کسی قسم کا انفراسٹرکچر نہیں، آپ لوگوں نے کیا کیا؟ 40-50 منسٹر ہیں، ایڈوائزرز ہیں. کراچی پہ 2.5 سے 3 کروڑ کی آبادی ہے، ایک میئر ہوتا ہے کراچی میں، تو ہمارے اتنی بڑی فوج انہوں نے بھرتی کر کے رکھی ہوئی ہے، تو اس کا کیا ہے؟ اور ہمارے یہ محترم دوست، ہماری ڈسکشنز جاری رہی، کافی دنوں سے بیٹھے رہے، تو سوالات کافی دوستوں نے کیے کہ ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے جی، اتنی قوم پریس تنظیمیں ہیں، ڈیوائیڈڈ کیوں ہیں؟ تو میں نے ان سے یہ گزارش کی کہ دیکھیں جب تک ہم اپنی ڈائریکشن درست نہیں کریں گے اس وقت تک ہم اپنی منزل حاصل نہیں کر سکتے. آپ نیویگیشن گاڑی میں بیٹھتے ہیں، نیویگیشن میں ڈیسٹینیشن ڈالتے ہیں تو اس پہ جا کے پہنچتے ہیں. جو ریاست تھی، ریاست جموں کشمیر 16 مارچ 1846 میں اس کا وجود معاذ وجود میں آئی. پاکستان بھی اسی ریاست کو کلیم کرتا ہے جو 16 مارچ 1846 کو قائم ہوئی. ہندوستان بھی اسی کو کلیم کرتا ہے. اور جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، چاہے وہ انڈین سائیڈ آف کشمیر ہے، پاکستانی سائیڈ آف کشمیر ہے، سب اسی ریاست کو کلیم کرتے ہیں. لیکن اس جھنڈے پہ جب بات آتی ہے، یہ جھنڈا جو ہمارے سامنے لگا ہوا ہے، تو کہتے ہیں یہ مہاراجا کا جھنڈا تھا جی، وہ مہاراجا بڑا بروٹل تھا. یہ جو راجے ہوتے ہیں، مہاراجے ہوتے ہیں، شیخ ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ اگر یہ بروٹل نہ ہوں تو ان کا اقتدار قائم ہی نہیں رہ سکتا. پہلی بات یہ. اور آج تک کسی نے کسی قوم کو، کسی ملک نے آ کے دوسرے ملک نے اس کو قوم بنا کے نہیں دے کہ جی آپ کے لیے یہ ملک بنا دیا ہے تو اپنا پرائم منسٹر چن لے، پریزیڈنٹ چن لے. کہ انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں یا لوکل پاورز ہوتی ہیں وہاں جنگ و جدل کے نتیجے میں یا جو بھی ہوتی ہے قبضے کر کے ریاستیں بناتے ہیں، اور اس کے بعد ریاست کا جو نیشن سٹیٹ ہے اس کا سیٹ اپ بنتا ہے. تو یہی ریاست جموں و کشمیر کے ساتھ بھی ہوا. ہندوستان پاکستان الگ ہوا، جنگ و جدل ہوا نا، لوگ مرے، ملینز میں ماس مائگریشن ہوئی، تو کشمیر میں بھی ایسا ہی ہوا. لیکن ہم نے اس ریاست کو اس عہد کے تناظر میں، وہاں جو دیگر ریاستیں تھی تو کمپیئر کریں تو مہاراجا نے جو ریاست قائم کی تھی اس نے ہر کشمیری کو، اسٹیٹ آف جموں اینڈ کشمیر کے اندر بسنے والے ہر انسان کو درجہ اول کا سٹیزن، فرسٹ کلاس سٹیزن آف کشمیر کا درجہ دیا، جو ہم 2 مثال اور لے کے اپنے ہاتھوں میں گھومتے ہیں. تو یہ اسی کی دین ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ ہندو اول درجے کا ہے تو مسلمان 2 درجے کا، تو سکھ 100 درجے کا ہے. اس نے کہا نہیں، سب ایکول سٹیزن ہے. جو جس کا کنٹریبیوشن ہے اس کو مانے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. گالی دیتے کیونکہ اگر وہ گلاب سنگھ کی جگہ غلام محمد ہوتا تو شاید ہمیں قبول ہوتا.
पंजाब में देखें, पंजाब में रंजीत सिंह की गवर्नमेंट थी ना, रिवाइवल, उसके रिवाइवल के लिए स्ट्रगल हो रही है पंजाब में। दोनों साइडों पे प्राउड करते हैं कि रंजीत सिंह हमारा हुक्मरान था। उसका स्टैचू उन्होंने लाहौर में लगाया हुआ है, ठीक है, रिसेंटली उन्होंने लगाया। तो वो अपने हीरो को ऑनर करते हैं, चाहे वो सिख था। मैं मजहब को मतलब बहुत ही प्राइवेट, जिस तरह मैंने कहा कि प्राइवेट चीज है, नेशन जो होती हैं, कौमें होती हैं, वो बिल्कुल उनका मजहब क्राइटेरिया नहीं होता, लेकिन वो अपने हीरोज को ऑनर करने के लिए एक जो सिख था उसका स्टैचू आके लाहौर में लगा सकते हैं, लेकिन हमारे फाउंडिंग फादर को गाली देना अपना फर्ज समझते हैं। अनलेस कि हम ये जो तकसीम के अलामात हैं, जिसको आजाद कश्मीर का झंडा कहते हैं, सारे लोग उठा के घूमते हैं, तो ये 1947 से पहले नहीं था। और हमारे जहन में ये भी होना चाहिए कि आजाद कश्मीर 5000 स्क्वायर माइल एरिया है और हमारी जो रियासत है तो 84,000 स्क्वायर माइल है। वो लद्दाख है तो 35,000 स्क्वायर माइल है, जम्मू है तो 12,000 स्क्वायर माइल है, वैली है तो 8,000 स्क्वायर माइल है, गिलगित बल्तिस्तान है 28,000 स्क्वायर माइल है। तो हम ये 5,000 जो स्क्वायर माइल वाले सबके चाचे मामे बने हुए, हमें तो ना ये मैंडेट है और ना हमारे पास कोई पावर है और ना हम अपना कोई एजेंडा उन पे इम्पोज कर सकते हैं। और जो तकसीम की अलामात हैं तो इनको छोड़ के ये जब हम बस किया अदा करें, हम विश करते हैं, हम ऑप्टिमिस्ट हैं, हमारी स्ट्रगल इसी पे है कि हमारी स्टेट एक दिन रीयूनिफाई होगी, फिर हम इंडिपेंडेंस भी लेंगे। बास कहते रहते हैं कि आजादी लेना कोई आसान काम नहीं। हमारी दोस्तों के साथ डिस्कशंस भी रही तो मैंने उनको कहा कि दूसरी जंग अजीम के बाद अगर आप देखें तो जब यूनाइटेड नेशंस का काम अमल में लाया गया तो उसका 58 कंट्रीज थी। ये जो ग्लोब है हमारा उसमें 58 कंट्रीज थी, तो अभी 200 के करीब हैं, 200 प्लस हैं कंट्रीज। तो कोई चीज दुनिया की नामुमकिन नहीं होती है। कौमों पे बुरे वक्त भी आते हैं, दूसरी कौमें काबिल भी हो जाती हैं। हम सेफ एरियाज में बैठे हुए हैं, हम अफोर्ड करते हैं कि हम वीकली या मंथली मीटिंग्स रख सकें। यहाँ के लोकल जो एमपीज हैं, पॉलिटिशियंस हैं, जो ह्यूमन राइट्स के हवाले से काम करने वाले लोग हैं, उनके साथ इंटरेक्शन करें, उनको बताएं कि वहाँ पे ये मसाइल है लोगों के। मैं ये नहीं कहता कि आप उनको कहें कि जी वो मीडिएशन करें इंडियन पाकिस्तान के दरमियान, हमें आज़ादी लेके दें। ये स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है, वो उसी तरह अचीव किया जाएगा, उसी तरह अचीव हो सकता है। लेकिन कम से कम हमारी जो ड्यूटीज हैं, आप हैं आर्टिकल्स लिखते हैं, दूसरे दोस्त हैं, सोशल मीडिया तो सबके पास है, फिंगर टिप्स पे हमारे पूरी दुनिया की इंफॉर्मेशन, हम उसको लेके अच्छे अच्छे आर्टिकल्स लिख सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अच्छी अच्छी वीडियोस अपने बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं। हम अपने बच्चों को अपनी मुल्क की तारीख, जो हादसा हुए 1947 वो तो बता सकते हैं, लेकिन हम बड़े तन आसान हैं क्योंकि जब थोड़े से हम जो है ना कंफर्ट जोन से निकलने के लिए कोई भी तैयार नहीं, कहते हैं हम ठीक है आगे बिजनेस एस्टेब्लिश हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए तो छोड़े जी, वो जो नए आएंगे तो देखी जाएगी। तो इस रवैये को बदलना जरूरी है अगर हम सिंसियर है अपनी कौम के साथ, अपने मुल्क के साथ। तो मैंने आप दोस्तों का बहुत टाइम ले लिया है, तो आप सबका बेहद मशकूर हूँ। तो आपने बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुनी, अगर किसी के दिल को मेरी बात बुरी लगी हो तो मैं एडवांस माजरत चाहता हूँ। जो रियलिटी है, अच्छा लगे बुरा लगे, हमें एक दूसरे से डिस्कस करना चाहिए। डिस्कशंस होती हैं, आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, उसी के बाद बंदा साइड तक पहुँचता है। तो आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बतों का, आपकी जो इज्जत का काम दिया मुझे। बहुत शुक्रिया। ये से नासिर अजीज साहब जिनकी ख्यालात आपने सुने। प्रोग्राम काफ़ी लंबा हो गया है। इसके बाद प्रेसिडेंट साहब को बोलने से पहले मैं सदर हुसैन शाह साहब से गुजारिश करूँगा, वो कोई 1 मिनट में को बात करना चाहते हैं उस मस्जिद के हवाले से। साहब एक मिनट, चूंकि ये नासिर साहब ने जिस तरह बड़ी फसियों भरी गुफ्तगू की हमारी एजुकेशन के हवाले से, और हमारे मजहब का भी ये तकाजा है कि तलबुल इल्म कुल्लु फरीज़तुन अला मुस्लिमिन व मुस्लिमात। आज हमारे दरमियान एक प्राउड बैठा है, हमारे पूरी कश्मीरी कम्युनिटी उस पर प्राउड करेगी, फख्र करेगी
میں آپ کی جو ہے نا بھرپور تعلیم انہیں اسٹیج پہ بلاؤں گا. جناب اسامہ رشید صاحب کو وہ یہاں تشریف لائیں اور کمیونٹی سے گزارش یہ ہوگی کہ ایسے لوگوں کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں. جس طرح پچھلے دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشتاق صاحب کی بیٹی نے یہاں پہ لا کیا, متفق ہم ان کو پیار سے کہتے ہیں, تو ان کی بیٹی نے یہاں پہ لا فرم جوائن کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے پراؤڈ ہے, ہماری کمیونٹی کے لیے پراؤڈ ہے. اسامہ رشید اور ایڈوکیٹ رشید صاحب سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور ان کے لیے بھرپور تالیاں اس بچے کے لیے آپ بجا کر انہیں استقبال کریں تاکہ پتہ چلے کہ ہم لائیو ہیں, ہم الائیو لوگ ہیں. اس وقت ٹی وی چینلز پر یہ پروگرام لائیو دکھایا جا رہا ہے. بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ ایسے نوجوانوں کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے جس کی وجہ سے کمیونٹی سکیٹرڈ ہے, اور اس طرح سے جو پیغام ہمارا بیک ہوم جاتا ہے وہ جو ہے نا بالکل آپ کہہ لیں کہ بکھرا ہوا اور اس طرح شرازہ بکھرا ہوتا ہے ہمارا. کہ بیسیکلی ہمارے پاس یہ ایجوکیشن بنیادی طور پر ہونی چاہیے کہ ہمارے یہ لوگ پراؤڈ ہیں. جس طرح ناصر عزیز صاحب نے کہا جی کہ ایجوکیٹ کرنا ہے کمیونٹی کو, تو اس نوجوان نے ونزر انٹاریو سے ماشاءاللہ لا کی ڈگری حاصل کی ہے. دل کی امید کر رہے سے میری طرف سے بھی اس کو مبارک. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان نوجوانوں کو دیکھ کر ہماری آگے جو ینگ یوتھ ہے وہ آگے بڑھے گی اور وہ جو ہے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرے گی. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. اسامہ رشید کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور شیر صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو تعین شروع. اس کے بعد آج کے پروگرام کے آخر میں یوکے پی این پی نارتھ امریکہ کے صدر سردار شری یوسف علی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج میں مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دربار سیاست میں غلامی کو سجا رکھا ہے, دربار سیاست میں غلامی کو سجا رکھا ہے اور یدھ کی زبان پہ پیروں کو بٹھا رکھا ہے. کیوں نہ چاہوں میں کشمیر کو اپنی ماں کی طرح, کیوں نہ چاہوں میں کشمیر کو اپنی ماں کی طرح جس نے صدیوں سے غلامی کا بوجھ اٹھا رکھا ہے. آج اس تقریب کے مہمان خصوصی یونائٹڈ کشمیر پیپل نیشنل پارٹی کے مرکزی اسپوکس مین سردار شوکت علی کشمیری صاحب کے دستِ راز اور میرے انتہائی محترم بھائی سردار ناصر عزیز صاحب اس پنڈال میں, میرے انتہائی محترم بھائی جو کشمیر کمیونٹی اور پاکستان کمیونٹی کا ہر دل شخصیت اور انتہائی قابل احترام میرے محترم بھائی چودھری رشید صاحب, کشمیر کمیونٹی کے بانی, صدر اور مسلم لیگ نون کے سابق صدر میرے پیارے بھائی سردار طارق خان صاحب, یہاں عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر میرے انتہائی محترم بھائی اکبر خان صاحب, پختون کونسل کے چیئرمین میرے انتہائی محترم بھائی عمار خان صاحب, اور ان کے ساتھ آئے ہوئے میرے محترم پختون بھائی. اس پنڈال میں یونائٹڈ کشمیر پیپل نیشنل پارٹی کے سینئر نائب صدر چودھری صدیق صاحب, کینیڈا یونین کے صدر سردار ریاض صاحب, کشمیر کمیونٹی کی جانی پہچانی شخصیت اور کاروباری شخصیت میرے انتہائی محترم بھائی سردار جنت حسین شیرو صاحب, کاروباری شخصیت سردار طالب حسین صاحب, اس پنڈال میں بیٹھے ہوئے مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما سرفراز جہانگیر صاحب, اور اس پورے رونق, اس محفل کی جو رونق ہے میرے پاس کوئی الفاظ نہیں. میرے انتہائی محترم بھائی سید صدق حسین شاہ صاحب یہاں تشریف فرما ہے. یہاں اس پنڈال میں کشمیر کمیونٹی کی جانی پہچانی شخصیت اور معروف رائٹر میرے محترم بھائی سردار امتیاز نذیر صاحب. کس کا نام لوں, کس کا نام نہ لوں. اس پنڈال میں یو کے پی این پی کے انتہائی محترم اس پروگرام کی جو رونق ہے میرے پیارے بھائی
जनाब नईम गुल साहब, मैं आप तमाम दोस्तों को, मेरे इंतहाई मोहतरम भाई सरदार आमिर खालिद साहब जिनका ताल्लुक बैंक से है, मेरे मादर वतन कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले अजीम दोस्तों, अजीम साथियों, मेरे इंतहाई मोहतरम सरदार नासिर अजीज साहब की स्पीच के बाद जिन्होंने समुंदर को कूचे में बंद कर दिया, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं। मैं आप लोगों के दरमियान ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहता हूं, मादर के साथ से 2-4 घंटे लेना चाहता हूं। जैसा कि आप सारे साथी जानते हैं, हम आज सारे साथी, मैं अपनी तरफ से, अपनी जमात यूनाइटेड कश्मीर पीपल नेशनल पार्टी नॉर्थ अमेरिका की तरफ से आप तमाम शौकत कश्मीरी के जानसारों को सलूट करता हूं, सलाम पेश करता हूं कि आज वर्किंग डे है। आपने हमारी गुजारिश पे हमारे पार्टी के मर्जी तरजमान सरदार नासिर अजीज साहब, जिनके बारे में बेशुमार साथी नहीं जानते, नासिर अजीज ने जेनेवा के अंदर 20 साल हो गए हैं इनको, वहां जेनेवा के अंदर जितनी भी इंसानी हुकूक की तंजीमें हैं, सरदार शौकत अली कश्मीरी के साथ मिलकर मसला कश्मीर के लिए जो सरदार नासिर अजीज साहब ने सैक्रिफाइस किया और कर रहे हैं, इनके बारे में मेरे पास कोई अल्फाज नहीं कि अपना कीमती वक्त निकाल के स्विट्जरलैंड से हमारी गुजारिश पे यहाँ कनाडा पे आए हैं। मैं नासिर अजीज साहब आपको अपनी तरफ से, तमाम दोस्तों की तरफ से खुशामदीद कहता हूँ। यहाँ इस पिंडार में मुझसे पहले मोहतरम सदर हुसैन शाह साहब ने मेरे बरखुरदार सरदार उसामा रशीद बारस्टर के लिए कहा, ये मुझे प्राउड भी है, लेकिन आप तमाम दोस्तों की दावत ड्यू है। मैं तब एक्सप्लेन करूंगा कि मेरे बेटे को जब लेसन जून में मिलेगा तो मैं दावत करके तो फिर मैं स्टेज पे आऊंगा, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे सरदार उसामा रशीद को वेलकम करता हूँ कि आप यहाँ पहली बार कश्मीर कमेटी किसी प्रोग्राम में आए हैं, और इस उम्मीद के साथ कि आप आइंदा भी हमारे प्रोग्राम में आते रहेंगे। मेरे बहुत सारे दोस्तों का इसरार है, हम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हैं, हम हिंदुस्तान के खिलाफ भी नहीं हैं, हम दोनों जालिम मजाबूर कंट्री से ये कहते हैं कि कश्मीरी को अपना हक दो। आप तमाम दोस्त जानते हैं कि आजाद कश्मीर के नाम नहाद हुकूमत, आजाद कश्मीर के नाम नहाद वजीर आजम तनवीर इलियास और गैर मुल्की आईजी पुलिस ने यूके एनएसओ हमारे स्टूडेंट विंग के प्रेसिडेंट, जफराबाद यूनिट के प्रेसिडेंट अली शमरेज को गिरफ्तार करके, टॉर्चर करके, तशद्दुद करके जेल में डाला हुआ है। उसका कसूर क्या है? उसका कसूर यही है कि वो सरदार शौकत अली कश्मीरी के दिए हुए नजरिए पे बात कर रहा है। आप तमाम साथी यहाँ बैठे हुए हैं, मैं आपकी अजीम इज्तिमा की वसादत से हुकूमत पाकिस्तान से ये डिमांड भी करता हूँ, हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा भी करता हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान, मेरे पार्टी के जिला वतन चेयरमैन सरदार शौकत अली कश्मीरी का क्या कसूर है? सरदार शौकत अली कश्मीरी को जिला वतन क्यों किया हुआ है? सरदार शौकत अली कश्मीरी ने अगर पाकिस्तान के आइन के खिलाफ, अगर पाकिस्तान के माशरे के खिलाफ, अगर पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ अगर कोई क्राइम किया हुआ है तो मैं हुकूमत पाकिस्तान को चैलेंज भी करता हूँ, मैं हुकूमत पाकिस्तान को ये दावत भी देता हूँ वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मेरे कायल सरदार शौकत अली कश्मीरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करें। अगर सरदार शौकत अली कश्मीरी का कसूर ये है, सरदार शौकत अली कश्मीरी का कसूर ये है कि पाकिस्तान के एजेंसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, सरदार शौकत अली कश्मीरी दिखता नहीं है, सरदार शौकत अली कश्मीरी झुकता नहीं, रुकता नहीं, ये सरदार शौकत अली कश्मीरी का कसूर है। मैं आज की सजीब इज्तिमा की वसादत से हुकूमत पाकिस्तान की ये कहना चाहता हूँ कि मेरे कायद कश्मीरी काम के कायद सरदार शौकत अली कश्मीरी की जलावतनी खत्म की जाए। यहाँ एक बात बता देना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो टोपी ड्रामा रचाया गया है, जो हुकूमत है मुस्लिम लीग या जितनी बातों की हुकूमत है, जब 1999 में पाकिस्तान के डिक्टेटर मुशर्रफ ने मेरे नवाज शरीफ को बरतरफ किया था, तो मेरे पार्टी के सरदार शौकत अली कश्मीरी ने जेनेवा के अंदर और बरतानिया के अंदर जहां जहां भी इंसानी हकूक की तंजीमें थी वहां पीसफुल प्रोटेस्ट किया था कि ये डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। आज कहां पर है नवाज शरीफ, आज कहां है शहबाज शरीफ, अब कहां है जरदारी? ये कौन सी कंट्री की डेमोक्रेसी है? ये
اگر میرے قائد سردار شوکت علی کشمیری کا کرائم یہ ہے کہ وہ اپنے وطن کی بات کرتا ہے، اپنے مادر وطن کی بات کرتا ہے، اپنے عوام کے حقوق کی بات کرتا ہے، اگر حق مانگنا، آزادی مانگنا، عوام کے حقوق کی بات کرنا اگر یہ کرائم ہے تو رب کعبہ کی قسم یہ کرائم بار بار کرتے رہیں گے۔ میری آپ تمام منڈال میں بیٹھے تھے دوستوں سے گزارش ہے، آپ سارے ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آپ انسانی دنیا کے سب سے خوبصورت ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں کینیڈا کے اندر، یہاں رہ کر آپ کی لائبلٹی کیا ہے؟ وہ ماں کرتی جس کے اوپر ہمارا قرضہ ہے، وہ ماں ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ ماں کرتی کیا ڈیمانڈ کرتی ہے؟ وہ یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں اپنے افواج کشمیر سے نکالے اور یہ کشمیریوں کو موقع دے کہ کشمیری چاہتے کیا ہیں، وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا وہ خود مختار رہنا چاہتے ہیں، یا عوام تو فیصلہ کرنا دو نا۔ میں اپنے فاضل دوست انتہائی محترم بھائی یونائٹڈ کشمیر پیپل نیشنل پارٹی کی مرضی ترجمان جو جنیوا کے اندر لاسٹ 20 ایئر سے اپنی خدمات سارے انجام دے رہے ہیں، میں ناصر عزیز صاحب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں یہاں UKPNP نارتھ امریکہ کی طرف سے کہ جناب آپ جب واپس سوئٹزرلینڈ میں جائیں گے جو آزاد کشمیر کے اندر ظلم و ستم ہو رہا ہے اس کے اوپر آپ پہلے بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں، اب میری گزارش پہ دوبارہ آواز اٹھائیں کہ صرف UKPNP کے لوگوں کو کیوں ارسٹ کیا جاتا ہے، کیوں UKMSA کے اسٹوڈنٹ کو ارسٹ کیا جاتا ہے، ان کا قصور کیا ہے؟ اگر وہ آزادی کی بات کرتے ہیں، خود مختاری کی بات کرتے ہیں، اپنے قائد کے نظریے کی بات کرتے ہیں، یہ کون سا کرائم ہے؟ آپ کینیڈا میں رہتے ہیں، یہاں آپ کو پورا ڈیموکریسی ہے، آپ کو پورا فریڈم ہے، تو ہم جب حق کی بات کرتے ہیں، آزادی کی بات کرتے ہیں، کشمیری کام کی بات کرتے ہیں تو ہم پہ ایلیگیشن لگایا جاتا ہے کہ جی ہندوستان کا ایجنٹ ہے۔ اگر اپنے مادر وطن کی بات کرنا، اپنے عوام کی بات کرنا، عوام کے حقوق کی بات کرنا اگر یہ غداری کی زمین میں آتا ہے تو میں یہ غداری بار بار ہم کرتے رہیں گے، یہ غداری کی زمین میں نہیں آتا ہے۔ آپ لوگ ہائیلی ایجوکیٹڈ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ لوگوں کا یہ فرض بنتا ہے، میری درخواست ہے، میری گزارش ہے، کیونکہ آپ ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں، ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹی سے آپ کا بلانگ ہے، جب آپ یونائٹڈ کشمیر پیپل نیشنل پارٹی جو واحد سیاسی جماعت ہے، جب ریاست جموں کشمیر سے کوئی بھی میرا ساتھی جب دیارے گیار کینیڈا کے اندر آتا ہے کہ یہ جماعت 24 آورز آپ کو سروس پرووائڈ کر رہی ہے، اگر کسی ساتھی کو، کسی دوست کو، کسی بھائی کو اگر UKPNP کی طرف سے کوئی کمپلین ہے تو مجھے بتائیں، ہم آپ پہ کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں، ہماری خواہش یہ ہے، پارٹی کے چیئرمین کا حکم بھی ہے کہ آپ ان لوگوں کو ان کی ہیلپ کریں تاکہ یہ ہمارے بچے، یہ ہمارے جو لوگ وہاں سے آتے ہیں یہاں سیٹ ہو جائیں گے، ان کو یہاں مالی بینیفٹس ہو جائیں گے اور یہ یہاں رہ کر اپنے مادر وطن کشمیر کی بات کریں گے۔ کشمیری قوم آپ سے یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے، یہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی دھرتی کے لیے کام کریں، ہم اپنی دھرتی کے لیے کام کریں، لیکن ساتھ ساتھ ایک اور گزارش کروں گا، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ممبر پارلیمنٹ جہاں یہاں موجود تھا، یہ ہندوستان سے یہاں آئے تھے، انہوں نے آگے یہاں ایجوکیشن حاصل کی ہے اور یہاں اس سسٹم میں رہ کے آج وہ ممبر پارلیمنٹ ہے۔ میرے آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو اور خود بھی یہاں کی جو لوکل پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان میں انوالومنٹ کریں، آپ لوگوں کی انوالومنٹ ہوگی تو آپ کا مسئلہ بھی حل ہوگا، آپ کا پر کو ممبر پارلیمنٹ ہوگا، آپ کے کل وزیر اعظم بنیں گے، آپ کے بچے کل یہاں بچے ہائیلی ایجوکیٹڈ ہیں تو وہ کل وزیر بھی بنیں گے، ممبر پارلیمنٹ بھی بنیں گے، MLA بھی بنیں گے، میئر بھی بنیں گے، پریمیئر بھی بنیں گے، لیکن اس کے لیے ضرورت کس چیز کی ہے کہ ہم تمام دوستوں کو، اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو توجہ بھی دینی چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ اس سسٹم کا حصہ بنے جہاں ہم رہتے ہیں۔ یہ کینیڈا ایک اتنا ملٹی کلچرل کنٹری ہے، یہاں آپ کو کوئی دنیا کی پرابلم نہیں ہے، یہاں رہتے ہوئے آپ پہ جو قرضہ ہے ماندرتی کشمیر کا، آپ کشمیر کے لیے اسٹرگل کریں، کشمیر کے یونائٹڈ نیشن کے سیکرٹری جنرل کو لیٹر لکھیں، جہاں انسانی کی وائلیشن ہوتی ہے کشمیر کے اندر۔ آپ نے دیکھا میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا ہوں کیونکہ بہت سارا ٹائم تو ہو چکا ہے، کھانا بھی ریڈی ہے، لیکن ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے دیکھا آزاد کشمیر کے نام نہاد وزیر اعظم تنویر الیاس نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جو لوگ خود مختار کشمیر کی بات کرتے ہیں یہ ہندوستان کے ایجنٹ ہیں، یہ راہ کے ایجنٹ ہیں اور ان کے لیے راولا کوٹ میں داڑھ جیل بڑھوں گا۔ شرم آنی چاہیے ایسے وزیر اعظم کو کہنا بھی وزیر اعظم کہتے ہیں۔ ہم لوگ یہ کلیئر بتا دینا چاہتے ہیں
کہ ہم ہندوستان کے خلاف بھی نہیں ہیں، ہم پاکستان کے خلاف بھی نہیں ہیں، ہم ہندوستان کے عوام کے خلاف بھی نہیں ہیں، پاکستان کے عوام کے خلاف بھی نہیں، لیکن ہم اپنا حق مانگتے ہیں۔ ہمارا حق کیا ہے کہ ہمیں یہ ڈیموکریٹک حق دیا جائے کہ کشمیری چاہتے کیا ہے۔ آزاد کشمیر کے اندر جو سلسلہ ہو رہا ہے، وہاں پر آپ سڑکوں کی حالت دیکھیں، وہاں آپ یونیورسٹی کی حالت دیکھیں، جا کے اسمبلوں کی حالت دیکھیں، تو خدا کی قسم دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ہم کس دنیا میں رہتے ہیں۔ اب وہاں پرابلم کیا ہے؟ میں صرف اپنے پارٹی کا سردار شوکت علی کشمیری کی بات نہیں کرتا ہوں، آپ تمام سارے ساتھیوں کا تعلق آزاد کشمیر سے ہے۔ ذرا اپنے گریباں میں جان کے دیکھ لیجئے گا کہ آزاد کشمیر کا کون سا لیڈر ہے جو اس وقت آپ کی نمائندگی کر سکتا ہے، کون سا لیڈر ہے جو آپ لوگوں کی بات کر سکتا ہے۔ وہاں پر جتنے بھی نام نہاد لیڈران ہیں ان کو چونکہ کیا چاہیے، اقتدار چاہیے، پیسہ چاہیے، تو میرے قائد سردار شوکت علی کشمیری نے اسی وائلیشن کے خلاف اپنی ضلع وطنی کو ایکسپٹ کیا ہے۔ سردار شوکت علی کشمیری کو پاکستان کی ایجنسیوں نے جتنا ٹارچر کیا، جتنا شدت کیا گیا ہے، بھی سردار شوکت علی کشمیری جب ان بڑے بوٹوں کی آواز سنتا تو وہ کام چاہتا ہے، لیکن اسے سیکریفائز کیا ہے، کس کے لیے کیا ہے؟ آپ لوگوں کے لیے کیا ہے۔ ایک بات اور بتا دینا چاہتا ہوں کہ سردار شوکت علی کشمیری اگر آج بھی واپس آنا چاہے کمپرومائز کر کے پاکستان کی ایجنسیوں سے، تو سردار شوکت علی کشمیری کا کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن سردار شوکت علی کشمیری کی ڈیمانڈ کیا ہے کہ میں پاکستان حکومت سے، پاکستان کی ایجنسیوں سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں اپنے عوام کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں عوام کے حقوق کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو مجھے بتاؤ کہ میرے قائد کے اوپر کیوں پابندی لگائی ہے، میرے قائد کے اوپر کیوں ضلع وطن کیا ہوا ہے؟ کیا آپ سارے ساتھی اس کی مذمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ آواز تو بالکل اس کے بدلے میں نہیں کرتے ہیں، بولنے کا آواز ہم مذمت کرتے ہیں، مذمت کرتے ہیں۔ یہ سردار شوکت علی کشمیری کا ایشو نہیں ہے، یہ میرے انتہائی اسپوکس مین ہمارے پارٹی کے مرکزی ترجمان سردار ناصر عزیز صاحب ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ناصر عزیز صاحب اپنی ٹریٹمنٹ کے لیے 2 بار ہندوستان کے ہیں، ہندوستان جانا کوئی جرم ہے تو جناب ناصر عزیز صاحب کو بھی ضلع وطن کیا ہوا ہے، ان کا پاسپورٹ کینسل کیا ہے۔ ہم پاکستان کی سوچ کے اوپر، اس وقت کی سوچ کے اوپر سردار ناصر عزیز کے اوپر بینڈ کیا ہوا ہے، یہ پاکستان نہیں جا سکتے ہیں۔ کس لیے؟ قصور کیا ہے، ایلیگیشن کیا ہے کہ جناب ناصر عزیز صاحب ہندوستان کیوں گے؟ آپ لوگ ہندوستان سے کاروبار کریں تو ہمارا کشمیری بھائی اگر ہندوستان میں جاتا ہے تو اس پہ پابندی لگاتے ہیں جو ہندوستان کا ایجنڈا ہے۔ افسوس کا کام ہے، میں نے بہت سارے دوستوں کا ٹائم زیادہ لے لیا، کھانا بھی تیار ہے، میں پھر آپ تمام ساتھیوں کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے آپ کا مشکور بھی ہوں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ ورکنگ ڈے پہ آپ نے میرے قائد ہماری جماعت کے مرکزی اسپوکسمین سردار ناصر عزیز صاحب کو سنا، ناصر عزیز صاحب کی انتہائی گفتگو کو آپ جس تحمل اور صبر سے سنا، میں آپ کو اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، داد بھی دیتا ہوں، تو اس امید کے ساتھ کہ ہم مہمان نواز لوگ ہیں، یہ آپ کا بڑا پن ہے کہ آپ نے اپنے قائد کو سنا ہے۔ سردار ناصر عزیز صاحب نے جو تفصیلی گفتگو کی ہے اس کے بعد میرے پاس کوئی گنجائش نہیں رہتی، لیکن جو کہ کھانا ابھی لگ رہا تھا تو میں نے کہا چند گھنٹے میں بھی آپ سے لے لوں۔ آپ میں سے کسی ساتھی کو معذرت چاہتا ہوں، یہاں ہماری پارٹی البرٹا کے صدر جناب نیاز صاحب بیٹھے ہیں، یہ سارا رول میرے بھائی نیاز صاحب کا ہے، جتنے بھی دوستوں کو انوائٹ کیا یہ سارا نیاز صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، نعیم گل صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے، چوری صدیق صاحب کو جاتا ہے، عرفان جنگیر کو یہ جاتا ہے، باقی یہ عرفان صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سردار ریاض صاحب بیٹھے، میں اگر سب کا نام لوں تو یہ بھی کو مناسب نہیں، لیکن میں تمام ساتھیوں کو، میرے انتہائی محترم بھائی اجاز صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، سجاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں انجینئر خالد صاحب، میں معذرت چاہتا ہوں، میرے سابق دوست سیکرٹری جنرل سردار طاہر عزیز صاحب نے کہا کہ کیونکہ وقت کی کمی تھی، ہم نے اپنے قائد کو سننا تھا، آپ کو ٹائم نہیں دے سکے، میں آپ سے بھی اپولوجائز کرتا ہوں۔ یہاں پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بھائی محترم جناب عمران عباسی صاحب، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہاں راجہ احسان صاحب جو ہماری کمیٹی کے سینئر رہنما ہیں، راجہ احسان صاحب، میں آپ کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ویلکم کہتا ہوں۔ خواتین تو بہت ساری بیٹھی ہیں، تمام دوستوں کو، بھائیوں کا، اور اسپیشل خاص کر کے میں جناب چودھری رشید صاحب جو بیمار ہیں، چودھری رشید صاحب جو بیمار ہیں اور میری گزارش پہ یہاں تشریف لائیں، رشید صاحب I really salute you۔ میں آپ کے پاس میرے پاس کوئی الفاظ نہیں کہ جو بیماری کی حالت میں آپ میری گزارش پہ ہمارے پروگرام میں ہمیشہ آتے رہے، آپ کے سر دستے ہمارے سر پہ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے، ہماری دعا آپ کے لیے ہے۔ یہاں پنڈال میں
मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्त जनाब जावेद तबस्सुम साहब को बस अटैक हुआ, उनकी हार्ट का ऑपरेशन हुआ, तो वही वो ये मोहब्बत होती है अपने पार्टी के कायदीन के साथ। जनाब तबस्सुम जावेद को रात को हॉस्पिटल से फारिग किया, आज प्रोग्राम है। जावेद साहब मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आपको सेहत दे। इसके बाद खाना लग चुका है सर, मैं अपनी तकरीर चाहता हूँ। अगर किसी साथी को, किसी दोस्त को, किसी भाई को मेरी तरफ से, मेरी जमात के किसी साथी की तरफ से अगर कोई गिला शिकवा, कोई प्रॉब्लम, कोई, तो मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ। और खाना तैयार है और मैं खवातीन से गुजारिश करूंगा कि जो हमारा एक सिस्टम है, एक रूल है, जो रवायत है कि खवातीन पहले जाके खाना खाए, उसके बाद जो मेहमान हैं उनको पहला दें। जो हमारे पख्तून काउंसिल के हमारे पख्तून भाई आए हुए, मैं अप्रिशिएट करता हूँ जनाब अकबर साहब को, हमारे खान साहब, यही मेरे दस्ते राज है, यही वो लोग हैं जो कि पठानकोट से मिलता है। इसका मैं अप्रिशिएट करता हूँ, आपका टाइम लिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हम भी आपके साथ, जहाँ भी आपने पुकारा हम आपके साथ हैं, आपको दिल के भाग रही से खुशआमदीद कहता हूँ। और जो मेहमान हैं पिंडाल में बैठे तमाम दोस्तों से गुजारिश है 1 सेकंड पहले खवातीन को खाने की इजाजत है, उसके बाद जो मेहमान हैं ये अपना नईम गुल साहब काइंडली ये जितने भी फ्लैग वगैरह उठा के यहाँ रख लें, तो मेरे ख्याल में इन इल्फा की इजाजत करूंगा। वाहिद दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।